ویڈیو کو لائک کامنٹ اور شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن ضرور دبائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ المحمود فی کل فعالہ، یا اللہ المحمود فی کل فعالہ، یا اللہ المحمود فی کل فعالہ۔ استغفر اللہ کل ذنوبی یا ستار یا غفار بحق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ استغفر اللہ کل ذنوبی یا ستار یا غفار بحق مخدوم کائنات و مولائے کائنات و سرکاران حسنین کریمین علی رحمت الرضوان۔ استغفر اللہ کل ذنوبی یا ستار یا غفار بحق شیخ عبدالقادر جیلانی، روح روحانی روح ربانی محی الدین شیخ عبدالقادر جیلانی۔ یا روحی یا قلبی یا نور یا غوث العظم یا باز الشر یا مخدوم محی الدین، یا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی اغثنی و امددنی و نوّرنی و اسقنی و اعطنی و اکرمنی و انصرنی و انظرنی و رحمنی و حفظنی و ارشدنی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خیر لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اعلان نبوت کے بعد پہلی مرتبہ اور اپنی پیدائش مبارکہ کے بعد تیسری مرتبہ مدینہ شریف میں داخل ہو رہے تھے ہجرت کے موقع پر، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پردادی حضرت سلمہ، جو حضور کے پردادا حضرت ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی، ان کا مائکہ مدینہ شریف تھا۔ انہی کے مائکے کی خاندان بنو نجار کی وہ بچیاں تھیں جن لوگوں نے دف بجا بجا کے حضور کا استقبال کیا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے موقع پر مدینہ شریف میں حضور کی پردادی کے مائکے کی خاندان بنو نجار کی بچیوں نے جو نعت کے مصرے پڑھے تھے وہ برکت والے مصرے تھے، جسے سن کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یار غار صدیق اکبر ہی نہیں جھومے، مدینے کا کلائمیٹ ہی نہیں جھوما، جس نعت کے مصروں کو سن کر کے مقربان بارگاہ الہ بھی نہیں جھومے، بلکہ جس نعت کو سن کر کے خود اللہ کے نبی بھی جھوم رہے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ خوشی ان نعت کے مصروں کو سن کے محسوس کی گئی۔ بچیاں دف پر حضور کا ذکر یوں کرتی تھیں کہ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجبت الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ یہ وہ مبارک نعت ہے جو حضور کی ظاہری موجودگی میں مدینہ شریف میں پڑھی گئی تھی۔ آج اگر اس نعت کو آپ پڑھنا چاہیں تو پھر اس کا اردو ترجمہ یوں کریں گے: سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ آمین کہہ دو۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں، زور سے بولے، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ برکت کے لیے میں نے مصرے پڑھے۔ شیخ سعدی شیرازی بعد میں پکار اٹھے: بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے، اسے سماعت کر لیں، شاید موبائل کے ذریعے سے یا آپ اسے کہیں لانچ کریں، کہیں آپ اپنی بہنوں کو، گھر کی خواتین کو بتائیں تو چراغ سے چراغ جلتا ہوا نظر آئے۔ سنیں غور سے۔ مدینہ شریف میں ایک بہت ہی غریب حضور کے عاشق تھے، ان کی غریبی ان کی پہچان تھی، ان کی مفلسی ان کی علامت تھی، بڑے غریب تھے، ان کے بچے بڑے بھوکے رہتے تھے۔ اچانک ان کے کاروبار میں بڑھوتری ہوئی، ان کی بزنس ترقی پا گئی، وہ مدینے کے عمرہ اور روسا میں شامل ہو گئے، بڑے پیسے والے ہو گئے۔ اچانک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ غلام ان کے پاس تشریف لے گئے، بولے ماضی قریب میں یعنی کچھ دنوں پہلے تو تم بڑے غریب تھے، اچانک کیسے پیسے والے بن گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے حضور نے دولت مند ہونے کا نسخہ عطا کیا۔
مجھے حضور نے نسخہ عطا فرمایا ہے، جب سے میں نے اس نسخے پر عمل کیا ہے، غریبی میرے گھر سے باہر چلی گئی ہے، دولت میرے گھر میں آ گئی۔ محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ ظاہر سی بات ہے، اسی لیے تو ہم لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، دولت چاہتے ہیں۔ وہ دولت چاہے خشیت الہی کی صورت میں ہو، چاہے عشق مصطفیٰ کی صورت میں ہو، چاہے اہل بیت کی محبت کی صورت میں ہو، چاہے ان درویشوں کی بارگاہ میں سر نیاز کو ادب کے ساتھ جھکانے کے نام پر ہو، چاہے مالی جو منفعت ہے اس کے حوالے سے ہو۔ پیسے ضروری چیزیں ہیں، اگر یہ پیسے نہیں ہوں گے تو پھر غریب نواز کی بارگاہ میں کیسے جائیں گے؟ پیسے نہیں ہوں گے تو وہاں پر نظر پیش کرنے کے لیے پھولوں کی مالا کیسے خریدیں گے؟ پیسے ضروری ہیں، لیکن پیسے مذہب نہیں ہے۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں دنیا میں ایسے ہی رہو جیسے بطخ پانی میں رہتا ہے۔ بڑی پیاری مثال دی۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ مجھے حضور نے 3 نسخے عطا فرمائے ہیں۔ کتنے نسخے؟ زور سے بولیے گا، کتنے؟ وہ کہتے ہیں مجھے حضور نے 3 باتیں کی ہیں، 3 باتیں دی ہیں، 3 باتوں پر عمل کرنے کا مجھے حکم دیا ہے۔ میں یہ 3 باتیں جب سے فالو کرنے لگا ہوں، میرے گھر سے مفلسی چلی گئی، دولت آ گئی۔ اگر کہو تو وہ 3 باتیں بتا دوں؟ ہاں، سننے کا تو شوق ہم کو بھی ہے، ہم بھی چاہتے ہیں جیسے آپ زمین پر بیٹھے ہیں، لیکن اب وہ زمین پر بیٹھنے کی وہ جو نعمت تھی وہ ہم سے چھین لی گئی ہے۔ ہمیں آپ کے قدموں کے نیچے بیٹھنے کا شرف کاش مل جائے۔ ویسے حضور کی مجلس میں میری شرکت تقریباً 27 سال کے آس پاس ہو گئی۔ ہاں، عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاحی ہے، بڑی راتیں ہیں، بڑے دن گزرے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ لیکن حضور سیدیہ شاہ صوفی سلطانیہ فرماتے ہیں کہ اگر زندگی میں ایک مجلس میں بھی زندگی میں ایک مجلس میں بھی تمہیں شرکت کی توفیق مل جائے، ایک مجلس میں، بھائی فرماتے ایک مجلس میں بھی اگر تمہیں حضور کی ایک نعت شریف پڑھنے کا موقع مل جائے، دوسری مجلس میں موقع نہ ملے، تب بھی پوری زندگی شکر ادا کیا کرے۔ اے اللہ تیرا شکر ہے، میں تو اس لائق نہ تھا، لیکن زندگی میں ایک مرتبہ اس مجلس میں تھا جس مجلس میں جانے کا تصور بھی قبول ہو جاتا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو بڑی راتیں گزری ہیں، ابھی تقریباً کچھ نہیں تو 5-6 صوبے کو تو میں ابھی کراس کر کے کل واپس آیا ہوں گا۔ تو بڑے دن گزرے ہیں میرے اس زمین پر۔ ہاں یہ کہ لاک ڈاؤن میں جب گھر پہ تھا تو ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، نیاز بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ بڑے مبارک لوگ ہیں، ان کے آس پاس ہیں۔ میں ان کے بارے میں کچھ کہوں گا تو یہ بعد میں شکایت کرتے ہیں، آصف بھائی میرے راز کو آپ بڑے لوگ ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ سرکار نور محمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ کی حاضری ان کے وسیلے سے ہم سب کی قبول ہو جائے گی انشاءاللہ، انشاءاللہ کہہ دیجیے۔ بڑے مبارک لوگ ہیں، ان کے ساتھ سفر کرنے میں بھی دل لگتا ہے، حضور کی باتیں کرنا ان کا شعار ہے، حضور کا عشق ان کی پہچان و علامت ہے۔ دعا کریں ہمارے بچے اور آپ کے بچے بھی ایسے ہوں جیسے ان کے گھرانوں کے بچے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ 10-12 سال کے بچے ہیں ان کے، عبد الواحد بھائی پر ڈے 11-11 13-13 15-15 ہزار مرتبہ حضور پر درود۔ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں ہم پر بھی کرم فرمائے، آمین کہہ دیں۔ ہاں بڑے لوگ ہیں، بڑی دربار میں حاضر ہو۔ جب سے یہ تاریخ کنفرم ہوئی ہے مجھے کہا نیاز بھائی نے کہ آصف بھائی میں چلوں گا آستانے پر، تو وہ آتے نہ آتے مجھے ان کے ساتھ آنے کی خواہش تھی، اللہ قبول فرمائے۔ گاؤں کے سبھی لوگوں سے گزارش ہے ادباً محبتاً بیٹھ جائیں اور سب لوگ آرام سے بیٹھیں گے، جو بچے شور کریں گے ان کو خاموش کر دیں گے انشاءاللہ۔ وہ 3 باتیں سن لیں، یاد کریں گے انشاءاللہ۔ میں اپنی بات کرتا ہوں، جب سے یہ باتیں میں نے سنی ہیں شاید کبھی ناغہ ہوا ان 3 باتوں پر عمل کرنے میں، اور یہی نہیں میں جس گھر میں بھی جاتا ہوں وہ 3 باتیں ضرور میں اس کو فالو کرتا ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ تو میرے بتانے کا مقصد تو یہی ہوگا نا کہ بھئی اس پر آپ بھی عمل کریں انشاءاللہ۔ تو ایک ہندی کا محاورہ ہے، نہ ہری لگے گی نہ پھٹکری انشاءاللہ، کچھ نہیں خرچ ہے، ایسا بھی نہیں کہ آپ اس کو پڑھیں گے یا 3 باتیں سنیں گے اس پر عمل کریں گے تو پھر وہ بجلی کا بل زیادہ آ جائے گا، وہ گاڑی کا اوریج خراب ہو جائے گا، آپ کی صحت متاثر ہو جائے گی، کچھ بھی نہیں ہے۔ بمشکل 20 سیکنڈ لگے گا حضور کی ان 3 باتوں پر عمل کرنے میں، 20 سیکنڈ سے کم وقت لگے گا، آپ سن لیں، بقیہ اللہ کی توفیق پر منحصر ہے۔ یہ نہ کہنا کہ میں تو پڑھتا ہی نہیں ہوں جو مجھے بتایا گیا، نہ نہ نہ، یہ کہنا کہ افسوس ہے مجھے اللہ توفیق عطا نہیں فرمایا۔ سمجھ گئے؟ سنیں آپ وہ 3 باتیں کیا ہیں، بتاؤں میں؟ سنیں گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ زور سے بولیں انشاءاللہ۔ عرفان قادری بھائی بول لیتے ہیں، یہاں ایک بات بہت بہت شکریہ۔
زندگی میں بڑے دن دیکھے واحد بھائی، لیکن بڑے مخلص لوگ کم ملتے ہیں. ہاں عرفان بھائی بھی اسی میں ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ایسوں کا اخلاص قبول فرمائے. آمین کہہ دیں. سبحان اللہ. وہ 3 باتیں سن لیں. تھوڑی سی آواز بڑھا دیجیے گا، ای کو بالکل نہ بڑھائیے گا بھائی، آواز بڑھا کے رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ آواز تھوڑی سی بڑھا کے رکھیے گا. حضور نے مجھے وہ کہتے ہیں 3 باتیں بتائی. کتنی باتیں؟ زور سے بولیں. 3 باتیں حضور نے مجھے بتائی. وہ کہتے ہیں پہلی بات تھی کہ حضور نے فرمایا کہ جب گھر میں داخل ہوا کرو تو سب سے پہلے سلام کر لیا کرو. کیا کیا کرو؟ سلام. زور سے بولو. اچھا کیسے سلام کریں گے بتا دیجیے. زور سے بولے. گھر والوں کو کیسے سلام کریں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیسے؟ شرمائیں نہیں، زور سے بولے. کیسے؟ السلام. حضور نے فرمایا جب گھر میں جایا کرو تو سلام کیا کرو. ہمارے ہاں شرمانے کا ماحول ہے. نئے کپڑے پہنیں گے تو کوئی شرم نہیں، قیمتی جوتے پہنیں گے تو کوئی شرم نہیں، چوراہے پر جھوٹ بولیں گے تو کوئی شرم نہیں، ہاں غریبوں پر ظلم کریں گے تو نہیں شرمائیں گے، حیا نہیں آئے گی. لیکن جب حضور کے ایک قول، حضور کی ایک سنت پر عمل کرنے کی نوبت آئے گی، 3 سال کی بیٹی سامنے ہوگی، 10 سال کی بیٹی سامنے ہوگی، بیوی سامنے ہوگی، تو سلام کرنے میں شرم محسوس کریں. یہ طریقہ غلط ہے، بلکہ طریقہ یہ ہونا چاہیے. آپ گھر میں انٹری کریں تو چاہے بچیاں ہو، بیوی ہو، ماں ہو، کوئی بھی ہو، سلام کریں. کیسے سلام کریں گے بتائیں؟ حضور کی حدیث شریف سن لیں اس حوالے سے. میرے آقا فرماتے ہیں کہ گھر میں داخل ہوا کرو تو سلام کیا کرو. تو صحابہ نے کہا اگر گھر میں کوئی نہ ہو تب؟ گھر میں کوئی نہ ہو تب میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں تب بھی سلام کیا کرو، اس لیے کہ میرے جس عاشق کے گھر میں کوئی نہیں رہتا ہے اس گھر میں رہتا ہوں. اب کیا ہے، گھر آپ کا مالک حضور ہے، زمین آپ کہتے ہیں میری ہے، مالک حضور ہے. سبحان اللہ. حضور فرماتے ہیں میں اس گھر میں رہتا ہوں جس گھر میں میرے عاشق رہتے ہیں. پہلا کام حضور نے کیا بتایا؟ سلام. سب کی آواز نہیں آ رہی ہے. پہلا کام. اب کتنے کام بچے ہیں؟ 2. حضور فرماتے ہیں دوسرا کام یہ ہے کہ مجھے بھی سلام کر لیا. سبحان اللہ. کیا؟ مجھے بھی سلام کر لیا کرو. اب کتنا بچا؟ 1. وہ کہتے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں کہ 1 مرتبہ قل هو اللہ احد شریف بھی پڑھ لیا کرو. اب کیسے کریں گے انشاءاللہ یاد کر لیں. ابھی گھر جائیے گا جلسے ختم ہونے کے بعد انشاءاللہ بولیں. انشاءاللہ. زور سے بولیں انشاءاللہ. انشاءاللہ. ابھی گھر جائیے گا تو انشاءاللہ العظیم آپ ان 3 باتوں پر عمل کیجئے گا. انشاءاللہ بولیں. انشاءاللہ. کیا کہیں گے؟ انٹری کریں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر کہیے گا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. کیا کہیں گے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. زور سے بولیں، زور سے بولیں آپ. پھر کہیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. 20 سیکنڈ بھی نہیں لگے. وہ کہتے ہیں بس انہی 3 باتوں پر عمل کرتا رہا، گھر میں دولت آتی رہی، مفلسی بات جاتی. یہ پیسوں کے لیے تو لوگ 4-4 5-5 سال تک جدہ دبئی کویت میں رہتے ہیں، ماں کے انتقال پر بھی نہیں پہنچ پاتے، ویڈیو کالنگ کے ذریعے سے اپنے باپ کی لاش کو دیکھ کے روتے رہتے ہیں. یہ پیسے کے لیے. پیسے ہوتے گھر میں کیوں جاتے؟ انتظام ہوتا تو کیوں جاتے؟ یہ پیسے اتنی ضروری چیز ہے. لیکن اگر اللہ کے نبی کے قول کے مطابق ہم اس میدان میں آئے، اس منڈی میں آئے، تو انشاءاللہ ہمارا دل بھی سکون پا جائے گا اور ہمارا جسم بھی سکون پا جائے گا. ٹھیک ہے؟ تو حضور کی یہ سنت پر عمل کریں گے انشاءاللہ. سستا گئے، عمل کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ قبول فرما لے. اللہ کی توفیق پر معاملہ ہے، اللہ چاہے گا تبھی آپ ایسا کر سکتے ہو. دعا کرو اللہ کی توفیق بھی مل جائے. اس کے بعد ہم نے سلام کیا. اب ہم کو رات کو درود شریف پڑھنا ہے. کیا پڑھنا ہے؟ سب کو درود شریف یاد ہے کہ نہیں یاد ہے؟ قریب قریب سب کو یاد ہے. اور جس کو یاد نہ ہونا، حضور سیدی اشاع صوفی سلطان یہ فرماتے اس کو حضور کا نام تو یاد ہے، حضور کا نام ہی درود شریف ہے. حضور کا نام ہی درود شریف ہے. درود شریف کی بڑی فضیلت ہے. آپ اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہو، سب کے کاندھے پر 2-2 فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں. کتنی بھیڑ جمع ہو گئی. ایک بزرگ فرماتے ہیں میں کشتی میں بیٹھا تھا، ناؤ میں، جس کو آپ بوٹ کہتے ہیں چھوٹی والی، اس پر بیٹھا ہوا تھا. میرا بیٹا چپو چلا رہا تھا اور وہ کشتی کو کنارے لے کے جا رہا تھا. وہ کہتے ہیں میں حضور پر درود پڑھ رہا تھا، میں حضور کی نعت پڑھ رہا تھا، میرا بیٹا سن رہا تھا. میں نے غور سے دیکھا تو ایک مچھلی اس کشتی سے چپک گئی آگے. وہ چپک کے چل رہی تھی. جیسے جیسے کشتی آگے بڑھتی وہ مچھلی بھی اسی کشتی کے ساتھ چلتی ہے.
وہ کشتی کنارے آ گئی. وہ کہتے ہیں کہ میں اتر گیا. میں نے کہا بیٹے اس کو جو ہے اس کا لنگر وغیرہ رستے اور باہر نکلو. تو بیٹا کہتا ہے جب میں باہر نکلنے لگا تو میں نے غور سے دیکھا تو ایک بڑی سی مچھلی میری کشتی سے لپٹی ہوئی تھی. کہتے ہیں مجھے لالچ آ گئی. میں نے ہلکا سا اس پہ محنت کیا تو وہ مچھلی میرے دسترس میں آ گئی, میرے انڈر میں آ گئی, وہ قید ہو گئی. اسے میں نے پکڑ لیا, اسے جھولے میں رکھا, میں گھر لے کے آیا اس مچھلی کو. وہ کہتے ہیں میں نے اس مچھلی کو اپنی ماں کو دے دیا, اسے پکاؤ ہم بھی کھائیں گے, تم اور ابو سب لوگ کھائیں گے. بہت دیر کے بعد وہ لڑکا کہتا ہے کہ ابو غضب ہو گیا. کہا کیا ہوا؟ کہا امی میرے پاس آئی ہیں, کہہ رہی ہیں کہ جو مچھلی تم لے کے آئے ہو تیل بھی ختم ہو گیا, لکڑیاں بھی ختم ہو گئی, اور جو ہے چولہا بھی قاعدے سے جل نہیں پا رہا ہے. پتہ نہیں کیا بات ہے, مچھلی پکنے کو تیار نہیں. جب جیسے لڑکے نے اپنے باپ سے کہا ابو پتہ نہیں کیا بات ہے, مچھلی پکنے کو تیار نہیں ہے, تو باپ نے کہا بیٹی یہ وہی مچھلی تو نہیں ہے جو کشتی کے ساتھ چل رہی ہے. باپ نے کہا یہ وہی مچھلی تو نہیں جو کشتی کے ساتھ چل رہی تھی. بولے ہاں وہ وہی مچھلی ہے. بولے سنو, اب اسے دنیا کی آگ تو کیا جہنم کی آگ بھی نہیں جلا سکتی, اس لیے کہ راستے میں جب میں نے حضور پر درود پڑھا ہے مچھلی کے جسم میں حرکت نظر آئی. حضور پر درود پڑھنے پر جانور پرندے بھی خوش ہوتے ہیں, یہاں مچھلیاں بھی خوش ہو جاتی ہیں. اور حضور پر درود پڑھنے سے کوئی خوش ہو یا نہ خوش ہو, خود حضور خوش ہو جاتے ہیں. ایسا کام ہم کیوں نہ کریں جس سے حضور کی رضا مل جائے. جو بھائی پیچھے کھڑے ہوئے بیٹھ جائیں ادھر, ہاں ادھر بیٹھ جائیں, آ جائیں, تو چپلیں پیچھے کرا دیجیے گا, ادھر بیٹھنے کی جگہ نکلیے. بہت ہی مبارک محفل ہے ماشاءاللہ. بات شروع کروں گا تو درود شریف پڑھنے کے لیے تیار ہیں آپ لوگ؟ ذرا محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. بڑے سلیقے سے بیٹھے ہوئے ہیں عبدالواحد بھائی, آگے بیٹھے اور بڑی مبارک محفل ہے. بڑے اچھے لوگ نعت شریف پڑھنے کے لیے تشریف لائے. ایک بات اور درود کے حوالے سے سن لیں اور اس کے بعد انشاءاللہ العظیم پھر میں ایک گفتگو کروں گا انشاءاللہ. اب دل کرے گا تو بیٹھے رہیے گا, ورنہ دل چھوڑ کر کے کہیں بھی جا سکتے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ سنیں درود کے حوالے سے پہلے ایک بات سنیں. آپ جب بیڑی وغیرہ سگریٹ کی طرف بھاگتے ہیں, آپ کی میجورٹی کے یار سگریٹ پی لو, تو آپ کہتے ہیں میرا بھائی دیکھ رہا ہے, میرا باپ دیکھ رہا ہے, میں نہیں پیتا. اور باپ چلے گئے, بھائی چلے گئے, تو کنارے میں آپ سگریٹ کا کش لیتے ہیں. ہاں, جب دنیا میں ایسا کوئی عمل کرتے وقت آپ دائیں بائیں دیکھتے ہیں تو درود پڑھنے کے بارے میں بھی آپ سنجیدہ ہو جائیں. درود پڑھنے کے بارے دوست بیٹھے گئے, خواب کے حوالے سے پوچھا تعبیر بتائیے صوفی سلطان میں شاہ صاحب نے. تقریباً 10-12 دن پہلے اصول نے یاد, تقریباً 10-12 دن پہلے, میں زیادہ اس کے ڈیٹیل میں نہیں آؤں گا, تنہائی کی بات ہے, وہ سن لیں, اس کے بعد انشاءاللہ میں بات کروں گا. بڑے محبت کے ساتھ بیٹھیے گا, ضرورت ہوگی تو میں آپ سے کہوں گا آپ بولیے, ورنہ اپنی آواز کو اپنے پاس سنبھال کے رکھیے گا, یہ بچوں کو بہلانے میں کام آئے گی انشاءاللہ. درود کے حوالے سے پہلے ایک بات سن لیں. میں نے پوچھا صوفی صاحب اللہ سے کہ حضور نے خواب میں فرمایا کہ میری امت مجھ پر درود نہیں پڑتی ہے. حضور خواب میں رو کے فرماتے ہیں میری امت مجھ پر درود نہیں پڑتی ہے. تو صوفی صاحب فرماتے ہیں کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ درود پڑھتے تو ہیں لیکن جیسے پڑھنا چاہیے ویسے نہیں پڑھتے. میں نے کہا حضور کیسے پڑھنا چاہیے؟ تو کہتے ہیں کہ جیسے نماز پڑھتے ہو ویسے درود پڑھنا چاہیے. میں نے کہا وہ کیسے؟ تو کیسے جیسے نماز پڑھتے ہو تو خیال یہ ہوتا ہے اللہ کو تم دیکھ رہے ہو یا اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے, ایسے ہی درود پڑھتے وقت بھی خیال آنا چاہیے یا تو تم حضور کو دیکھ رہے ہو یا حضور تمہیں دیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ. یا تو تم حضور کو دیکھ رہے ہو یا حضور تمہیں دیکھ رہے ہیں. اللہ اکبر. اب اس طریقے سے درود پڑھیں گے تو آواز ہو سکتا ہے کہ مائک کی کہیں ڈسٹرب ہو جائے, بہت اچھا مائک ہے, اور باہر کسی گھر میں آواز نہ جانے پائے. بہت سارے ہندو برادران کے گھر ہیں, ہندو بھائیوں کے گھر ہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہندو بھائیوں کے گھر میں بھی اگر آواز پہنچی نا, ان کے گھر میں کوئی بیمار ہوگا تو دعا کرو بابا کے صدقے میں اللہ اس کو بھی ٹھیک کر دینا. آمین آمین کر دو. جہاں جہاں تک آواز جائے, کسی کی کاروبار کی چیئر کمزور ہے تو اللہ اس میں برکتیں عطا فرمائے. آمین. یہ مائک صرف اس لیے لگایا جاتا ہے کہ بے برکتی دور ہو جائے. ہنگامہ کرنے کے لیے مائک لگانے کی اتھارٹی نہیں ہے. یہ مائک اس لیے لگایا جاتا ہے کہ اس کی آواز جہاں جہاں تک پہنچے گی, کوئی بیمار ہوگا تو اللہ اسے شفا دے گا. کسی کے گھر میں کوئی جوان بچی شادی کے انتظار میں ہوگی تو ذکر مصطفیٰ, ذکر اولیاء کے صدقے میں اللہ اس کے لیے انتظام کر دے گا. آمین. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس لیے مائک لگایا جاتا ہے, نہ کہ کسی کو پریشان کرنے کے لیے. خیال دل سے نکال لیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی شفا عطا فرما دے گا انشاءاللہ. کہتے
یہ درود ہے. اس کے بعد ایک بات شروع ہوگی جو بات میرے بیٹھنے کا مقصد ہے. سرکار خواجہ عثمان ہارونی کے لاڈلے ہیں غریب نواز جن کے ملک میں رہتے ہو کہہ دو سبحان اللہ. ان کے لاڈلے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہیں. ان کے لاڈلے بابا فرید گنج شکر پاک پٹن لاہور. ان کے لاڈلے ہیں محبوب الہی صابر پاک. ان کے لاڈلے ہیں خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی. ان کے لاڈلے ہیں سگری سرکار خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ. ان کے فقیر ہم اور آپ ہیں. سبحان اللہ. بڑی شان ہے غریب نواز کے دربار کی. تو آپ کے خلیفہ ہیں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ. روزانہ وہ 3000 مرتبے حضور پر درود پڑھ کے سویا کرتے تھے. سب کی آواز آئی سبحان اللہ. سبحان اللہ. کتنی مرتبے؟ زور سے بولو, پھر سے بولو. 3000 مرتبے حضور پر درود شریف پڑھ کے سوتے تھے. کہتے ہیں میری شادی کے دن آئے خواجہ بختیار کاکی آپ کے سلسلے کے سگری سرکار فاروق میاں چشتی شاہ صاحب قبلہ دیوبند شریف سے آپ کو نسبت حاصل ہے. بڑے لوگ ہیں ماشاءاللہ اور یہ بھی چشتی فیض لوٹے ہوئے ہیں. تو خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی شادی کے دن آئے تو 3 دن تک آپ مہمانوں کے درمیان اس قدر بزی تھے, مصروف تھے کہ درود پڑھنے کا موقع آپ کو نہیں ملا. درود پڑھنے کا موقع آپ کو نہیں ملا. اللہ اکبر. جب درود شریف پڑھنے کا موقع نہیں ملا تو چوتھی رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قطب الدین بختیار کاکی کے ایک مرید کے خواب میں تشریف لائے. میرے آقا فرماتے میرے قطب الدین کے مرید اپنے پیر قطب الدین سے کہہ دینا کیا بات ہے 3 دن سے مدینے والے تیرے درود کا انتظار کر رہے ہیں. سبحان اللہ. اللہ اکبر. اللہ ذرا محبت سے کہہ دو سبحان سبحان اللہ. ماشاءاللہ. کوئی بات نہیں بڑے بھائی, اگر یہ چاہیں تو کرسی اب ایسے ترتیب سے یہاں سے لا کے رکھیے. اگر چاہیں تو کرسی یہاں سے ترتیب سے لا کے, کسی کو دقت نہ ہو. آپ لوگ زمین پہ بیٹھے رہو گے نا بھائی, زمین پہ بیٹھے رہو گے ایسے یہاں سامنے سے رکھیے گا, ادھر مت رکھیے گا, یہاں سامنے سے رکھیے گا. جس بزرگوں میں کسی کو کوئی تکلیف وغیرہ ہو تو کسی کو بیٹھ جائے گا, ورنہ بیٹھے رہے جا بیٹھے ماشاءاللہ. ایسے اور آگے رکھیے گا بڑے بھائی, اور آگے رکھیے, ترتیب رکھیے گا ماشاءاللہ. تو درود شریف پڑھیں گے انشاءاللہ. ہمارے بھائی اجازت دیجیے ماشاءاللہ. سگے ذیشان بھائی بیٹھے ہوئے. مجھے اچھا لگتا نہیں کہ آپ لوگوں کو میں, لیکن آپ لوگوں کے مزاج میں انکساری ہے. ہو سکتا ہے کہ وہاں پر بیٹھنے سے اللہ سب کی حاضری قبول فرما لے. آمین. کرسی کرو ادھر موڑیے گا, ادھر موڑیے گا. کرسی کرو ادھر موڑیے گا ماشاءاللہ. دل سے حضور ادھر موڑیے گا میری طرف. کرسی کرو میری طرف موڑیے گا. ٹھیک ہے گزار بھائی ماشاءاللہ. سرکار کی آمد, زور سے بولے سرکار کی آمد, سرکار کی آمد, سرکار کی آمد. راستے میں ہم دینیال بھائی گاڑی پر ملے تو ناشریف ہونے لگے ہم. ذیشان بھائی کے اشعار تھے کہ اجالوں کا اجارہ ہے محمد آنے والے ہیں. اتنی خاموشی تو بولو گے بھائی. بیٹا عرب شریف سے آتا ہے تو 1 ہفتہ پہلے سے زور سے بولنا شروع کر دیتے. بیٹی خوش ہو کے میکے سے آتی ہے تب بھی خوش ہو جاتی ہے. آج تو اس کا ذکر ہے جس کے ذکر پر خود خدا خوش ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. ذیشان مطراوی میں بہت اچھے شعر کہتے ہیں ماشاءاللہ. کلکتے میں مجھے تو میں شعر پڑھا تھا. اجالوں کا اجارہ ہے محمد آنے والے ہیں, اندھیرا آج ہارا ہے محمد آنے والے. اجالوں کا اجارہ ہے محمد آنے والے اور اندھیرا آج ہارا ہے محمد آنے والے. بہاروں کا نظارہ ہے محمد آنے والے ہیں, یہ پھولوں کا اشارہ ہے محمد آنے والے. پھر سے بولے سرکار کی آمد, سرکار کی آمد. پڑھتا ہوں ایک ہی شعر ہے بس. مولانا خانہ قادری بھائی بہت بہت مبارک ہے. واحد وغیرہ اتنے پہلے آ گئے, مجھے لگ رہا ہے دقت نہ ہو جائے. نور بھائی بہت پہلے آ گئے, لوڈ نہ ہو بھائی, سماعت ہو. اجالوں کا اجارہ ہے محمد آنے والے, اندھیرا آج ہارا ہے. بولے 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 اندھیرا آج ہارا ہے. اسے آواز بلند کریں. اجالوں کا اجارہ ہے, اندھیرا آج ہارا ہے, بہاروں کا نظارہ ہے, یہ پھولوں کا اشارہ ہے, زمانے بھر کا نعرہ ہے, فرشتوں نے پکارا ہے, زمانے بھر کا نعرہ ہے اور فرشتوں نے پکارا ہے. بتانے آزری سہمے پڑے ہیں صحن کعبہ میں, ربیع النور بارہ ہے محمد آنے والے. بتانے آزری سہمے پڑے ہیں صحن کعبہ میں,
रबीउन नूर 12 है, मोहम्मद आने वाले हैं। रबीउन नूर 12 है, मोहम्मद आने वाले हैं। जरा फिर से कहते हैं, सरकार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, सरवर की आमद, रहबर की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। भाई अब नाज शरीफ वगैरह पढ़ेंगे लोग तो इनको इनाम दीजिएगा माशाल्लाह, वो ज़्यादा सवाब मिलेगा। इनको इनाम देने पर सवाब देना। हुजूर ने नात खानों को अपनी तारीफ करने वालों को इनाम दिया। ये सुनत इधर घूमती है, इसका एरो इधर घूमता है माशाल्लाह। सुने भाई, शरफ इंसान का बताने के लिए आप आए, फर्श को अर्श बनाने के लिए आप आए। जब सरे दश्त न थी कोई शनासा आवाज, हमको कुरान सुनाने के लिए आप आए। जब सरे दश्त न थी कोई शनासा आवाज, हमको कुरान सुनाने के लिए आप आए। हमको कुरान सुनाने के लिए माशाल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद है। गुफ्तगू का जो है ना, जिस टॉपिक है, मौजू है, वो सुनने पहले तकरीबन बड़े भाई ये 4 साल पहले मैं था, अल्लामा कमरुज़्ज़मा आज़मी साहब जो वर्ल्ड इस्लामिक मिशन इंग्लैंड के सदर हैं, आज़मगढ़ लखनऊ के हैं, वो रहते हैं लंदन में, वो थे। और शेख अबू बकर साहब किबला नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, शोराए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुल नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं था भाईजान, और शेख अबू बकर साहब जो अस्सक़ाफ़तुस सुन्निया के फाउंडर हैं, जयपुर एयरपोर्ट पर बैठे हुए थे। मैंने अल्लामा कमरुज़्ज़मा साहब से पूछा था, मेरी गुफ्तगू जो मौजू है वो समझ में आ जाएगा। मैंने पूछा था हज़रत से कि हज़रत ये बताएं कि लंदन से इससे पहले हिंदुस्तान कब तशरीफ़ लाए थे? तो अल्लामा कमरुज़्ज़मा साहब ने कहा कि मैं कुछ महीना पहले हैदराबाद एक जलसे में आया था, लंदन से आया था, लंदन चला गया। मेरी बात रिकॉर्ड हो रही है, अल्लामा तक कभी पहुँच भी सकती है, पहुँच भी सकती है। अल्लाह सलामत रखे, साया तराज़ फरमाए, तो वो इस बात की गवाही भी दे सकते हैं। उन्होंने बात मुझसे कही थी जयपुर एयरपोर्ट पर। बोले मैं हैदराबाद आया था लंदन से, और फिर वहाँ से वापस भी चला गया लंदन में। तो मैंने कहा लखनऊ घर नहीं आया? बोले नहीं, कहीं नहीं आया। थोड़ी सी आवाज़ बढ़ाइए, आवाज़ हो, इको बिल्कुल बंद कर दीजिए, आवाज़ कम हो गई इसकी, आवाज़ थोड़ी सी बढ़, जैसी आवाज़ थी ना वैसे ये दिक्कत हो जाएगी जी। जैसी आवाज़ थी ना वैसे रखिएगा आप, ठीक है। बाहर आवाज़ मुझे ज़रूरत नहीं, अंदर की आवाज़ मुझे, अपनी आवाज़ मिलनी चाहिए, अपनी आवाज़ मुझे मिलनी चाहिए। थोड़ी सी आवाज़ बढ़ा कर रखिए, और इसका इको वगैरह कुछ ना रखिएगा, ठीक है। जैसी आवाज़ थी वैसे रखेंगे आप, उस पर जैसे उंगली रखने के बारे में सोचेंगे, आपकी सोच पर मुझे नज़र हो जाएगी। सुने, तो अल्लामा साहब से मैंने पूछा कि हुजूर हैदराबाद आप लंदन से आए थे? फरमाया कि मैं लंदन से। मैंने क्यों आए थे? तो बोले कि हैदराबाद में एक हुजूर की तौहीन करने वाले एक शख्स ने तकरीर की, और तकरीर में जुमला कहा था, देखने में तो मुसलमान लगता था, लेकिन वो बदअक़ीदा अपनी तकरीर में जुमला कहता है कि मदीने वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार यानी कैरेक्टर बहुत अच्छा था, यानी सीरत हुजूर की बहुत अच्छी थी। इसके बाद का जो जुमला है वो कहने के लिए ज़बान नहीं है। वो कहता है जालिम की मदीने वाले आका की सीरत बहुत अच्छी थी, मदीने वाले आका का कैरेक्टर बहुत अच्छा था, मदीने वाले आका का किरदार बहुत अच्छा था, लेकिन मदीने वाले आका की सूरत अच्छी नहीं। माज़अल्लाह। अब जो मैं कह रहा हूँ उसे पढ़िएगा, अस्तग़फिरुल्लाह, जोर से पढ़िए, अस्तग़फिरुल्लाह कुल्ला ज़ुनूबी या सत्तारो या गफ़्फ़ार, बेहद के शेख अब्दुल कादिर जीलानी। आप गौर करेंगे तो आपको नींद नहीं आएगी इस जुमले पर। उस जालिम ने कैसे कह दिया कि हुजूर की सूरत अच्छी नहीं थी, उस जालिम ने कैसी दरीदा दहनी की। ये अल्लामा कमरुज़्ज़मा साहब ने कहा, बड़ा मोतमद नाम है ये, अल्लामा कमरुज़्ज़मा का नाम बहुत एतमाद वाला है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वो कहते हैं कि एक बदअक़ीदे ने अपनी तकरीर में कहा कि हुजूर का चेहरा अच्छा नहीं था, हुजूर की सूरत माअज़ल्लाह अच्छी नहीं थी, माअज़ल्लाह। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो बोले कि मैंने उसके खिलाफ तकरीर करने के लिए बुलाया गया था लंदन से। मैंने 2.5 घंटे हुजूर के चेहरे पर तकरीर की, मोहब्बत से बोले। तो मैंने अल्लामा साहब से ये नहीं पूछा कि आपने क्या बयान किया, और ना ही मैंने अल्लामा साहब की वो क्लिप सुनी है
کسی یوٹیوب پر نہیں سنے، مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا ہے، کس نام سے سیو ہے، نہیں معلوم مجھ کو، لیکن میرے دل میں تجسس پیدا ہوا، میں وہ کتابیں سنوں، پڑھوں، ان علماء کو دیکھوں، ان کی یوٹیوب پہ تقاریریں سماعت کروں جس میں حضور کے چہرے کے حوالے سے بات کی گئی۔ تو جب یہ باتیں میں نے بہت دیر تک کی جمع کر لی تو میں اپنے دوستوں کے گھر کی دہلیز پر بیٹھ کے یہ باتیں بتاتا تھا۔ آج میرا دل کہہ رہا ہے کہ اسی حضور کے چہرے کی چمک کے حوالے سے تھوڑی سی بات کی جائے، سبحان اللہ، تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ جس کی سیرت لاجواب ہے اس کی صورت بھی لاجواب ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ تحقیق کی تمہارے پاس میری طرف سے، میری جانب سے، اللہ کی طرف سے ایک نور آیا، تو ظاہر سی بات ہے کہ نور تو حسین ہوتا ہے، نور تو خوبصورت ہوتا ہے، اور حضور کے چہرے کی نورانیت کے بارے میں ایک عظیم صحابی رسول ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضور نے اشارہ کیا تو چاند دو ٹکڑے ہو گئے، حضور نے اشارہ کیا تو ڈوبا سورج پلٹا، حضور نے اشارہ کیا تو سانپ صدیق اکبر کو جو ڈس لیا تھا اس کا اثر ختم ہوا، حضور نے اشارہ کیا تو جو زہر میں بجھا ہوا گوشت تھا وہ حضور سے بات کرنے لگا، حضور نے اشارہ کیا تو پتھر حضور سے باتیں کرنے لگے۔ حضور کے سارے معجزے اپنی جگہ پر ہیں، وہ کہتا ہے اگر یہ سارے معجزے ظاہر نہ بھی ہوتے تب بھی حضور کے چہرے کی چمک اتنی زیادہ تھی کہ یہ چہرے کا چمکنا ہی سب سے بڑا معجزہ کہلاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب کیا بنا؟ اب اس کو آپ اپنی زبان میں یوں کہیں جو آپ کی سمجھ میں آ جائے بات، وہ ٹف بات نہیں، زیادہ حوالے نہیں ہے، وہ حوالوں کے لیے علماء کرام کافی ہے۔ اب کیا بنا؟ اب اس آیت کا ایک پاکیزہ پیراگراف یہ بنا کہ جیسے میرے حضور ہیں ویسا کوئی، کیا بنا؟ جیسے میرے حضور ہیں، زور سے بولیں، جیسے میرے حضور ہیں۔ اب آپ اسی حوالے سے گفتگو سماعت کریں گے انشاءاللہ۔ کل کوئی پوچھے کہ یار میں نے آپ کو فون کیا تھا، آپ نے میری کال ریسیو نہیں کی، واٹس ایپ بھی کیا تھا، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، تو آپ کیا کہو گے؟ میں سرکار نور محمد شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ اس کی تقریب میں مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، تو پوچھے گا مجلس میں کیا کر رہے ہو، تو آپ نے کہنا کہ بھائی میں تو کچھ حضور کی باتیں سن رہا تھا، تو وہ کہہ سکتا ہے کہ بتاؤ تو کیا تم نے سنا؟ تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو یاد نہ، لیکن یہ تو یاد رہے گا نا، جیسے میرے حضور ہیں یاد رہے گا انشاءاللہ۔ ہاں تو بلا کے بتاؤ، جیسے میرے حضور ہیں ویسا کوئی نہیں، ویسا کسی کو یقین نہ پڑے تو آستانے کے اندر لے جا کر کے سرکار کی چادر پکڑ کے بولنا، سن جیسے میرے حضور ہیں۔ یقین نہ پڑے تو خدا کے گھر میں لے کے جانا، قرآن سر پہ رکھ کے بولنا جیسے میرے حضور ہیں۔ پھر بھی یقین نہ پڑے تو اس کے ساتھ کعبے کا طواف کرنا، غلاف کعبہ تھام کے بولنا جیسے میرے حضور ہیں۔ زور سے بولو ویسا، دل سے بولو ویسا۔ شاعر کہتا ہے نہ حلیمہ بھید کھلا ہے یہ، نہ مقام چون چرا ہے یہ، تو خدا سے پوچھ وہ کون تھے تیری بکریاں جو چرا گئے۔ آج پتہ چلے گا رام نگر میں رہنے والوں کی حضور کتنے خوبصورت ہیں۔ ہاں یہ موبائل کی اسکرین پر جو تصویریں نظر آتی ہیں نا، آپ جن کو دیکھتے ہیں، یہ سب اوریجنل نہیں ہے، ڈپلیکیٹ۔ ان کی اوریجنلٹی دیکھنا ہو تو ان کو 1 گھنٹے تک کسی اسٹیج پہ بٹھا دیجئے جہاں گرمی حدت زیادہ ہو۔ ان کا ڈائریکٹر کہتا ہے ان کے ناشتے کودنے کے بعد آدھے گھنٹے کے بعد پردے کے پیچھے آؤ، وہ تمہارے جو چہرے پر کریم لگی ہے نا اس کا ٹائم ختم ہو گیا ہے۔ اب یہ گرمی کی وجہ سے یہ کریم کا اثر ختم ہو جائے گا، وہ پھر سے میک اپ کرواتا ہے۔ دنیا والوں کو بتا دو یار اس سے محبت کرو جس کے صدقے میں اللہ نے لفظ حسن کو پیدا کیا، لفظ حسن کو پیدا کیا۔ نہیں سمجھ میں آتا حضور وہ حسن کائنات ہیں یا کائنات حسن؟ اللہ اکبر، حضور کتنے خوبصورت ہیں۔ آئے آج آپ بولیں گے انشاءاللہ، گھر جائیں گے تو یہی کہتے ہوئے جائیں گے جیسے میرے حضور ہیں ویسا کوئی نہیں، ویسا کوئی نہیں۔ میں بتاتا ہوں حضور کتنے خوبصورت ہیں، سنیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیں بغداد شریف میں، دیکھیں نیاز میں بھائی دیکھیں بغداد شریف میں ایک پینٹر تھا، مصور تھا، ایک پینٹنگ کرنے والا شخص تھا۔ اس کا کام کیا تھا؟ لوگ اس کے پاس جاتے تھے اور کہتے تھے کہ ایک میرا محبوب ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں، اس کی تصویر بنا دو۔ تو وہ کہتا کہ ٹھیک ہے، وہ کاغذ اٹھاتا، قلم، کہتا بتا تیرے محبوب کی آنکھیں کیسی ہیں، لوگ بتاتے، اسے نوٹ کرتا۔ تیرے محبوب کا رخسار کیسا ہے، ایسا نوٹ کرتا۔ تیرے محبوب کے لب کیسے ہیں، اسے نوٹ کرتا۔ تیرے محبوب کی پیشانی کیسی ہے، اسے نوٹ کرتا۔ تیرے محبوب کا قد کیسا ہے، اسے نوٹ کرتا۔ ساری باتیں ڈیٹیل پوچھ کے بولتا کہ
اگلے ہفتے آئیے گا، آپ نے آرڈر بک کرا دیا ہے، اگلے ہفتے آئیے گا، اپنے محبوب کی تصویر لے کے جائیے، اپنے محبوب کی تصویر لے کے جائیے گا۔ ایسے اس کا کام چلتا، اس کا فن اتنا مشہور تھا، لوگ کہتے یار جب وہ میرے کہنے پر میرے محبوب کی تصویر ایسی بناتا ہے تو پھر میرے محبوب کو دیکھ کر کے اگر اس کی تصویر بناتا تو کیسی اصلیت کا ظہور ہوتا، سمجھے؟ ایک مرتبہ لمبی لائن لگی ہوئی تھی، لوگ دیکھیں لمبی لائن لگی ہوئی تھی اس پینٹر کے ہاں، پینٹنگ کرنے والے مصور کے ہاں لمبی لائن لگی ہوئی تھی۔ ایک اللہ کا ولی، ایک درویش، ایک قلندر بھی اسی لائن میں کھڑا ہوا تھا۔ لوگ جا جا کے اپنے محبوب کا حلیہ بتاتے اور اسے وہ نوٹ کرتا، اگلے ہفتے کا آرڈر لے کے انہیں واپس کرتا۔ جب اس درویش کی باری آئی، جا کے کرسی پر بیٹھ گیا، اس نے کہا آپ ہیں مصور؟ کہا ہاں میں ہوں۔ آپ پینٹر ہیں، پینٹنگ کرتے ہیں؟ بولے جی میں ہوں۔ بولے ایک تصویر میرے محبوب کی بنا دیجئے۔ آج پتا چلے گا وہ حسن کائنات ہے یا کائنات حسن۔ ایک تصویر میرے حبیب کی بنائیے، میرے محبوب کی بنائیے۔ بولے حلیہ بتائیے۔ بولے اس کی پیشانی اتنی چمکدار تھی کہ دیکھنے والے کہتے تھے کہ لگتا تھا چاند یہیں سے نکل رہا ہے۔ اس کی آنکھیں ایسی تھی کہ جس طرف اٹھ گئیں دم میں دم آ جاتی، بے جان وجود میں جان آ جاتی تھی۔ اس کے ہونٹ اتنے خوبصورت تھے کہ لگتا تھا کہ گلاب کی پنکھڑیوں کا حسن یہیں سے ظاہر ہے۔ وہ جب بولتا تھا تو ہوا خوشبودار پھیلتی تھی پورے باغ۔ اس کی زکن مبارک بھٹی شریف سے خوشبو آتی تھی۔ اس کے ریشے مبارک کے سائے میں کائنات جھولا جھولتی تھی۔ اللہ، اس کے رخسار کی چمک دیکھ کر کے چاند اور تارے بھیک مانگنے کے لیے اس کی دہلیز پر آ جایا کرتے۔ جب اس نے اپنے محبوب کی یہ ساری نشانیاں بیان کی تو مصور و پینٹر کہتا ہے رک جاؤ، یہ تصویر میرے پاس پہلے سے موجود ہے۔ یہ تصویر میرے پاس، بولو، کہتا یہ تصویر میرے پاس پہلے سے موجود ہے۔ اندر گیا، ایک جزدان میں لپٹا ہوا قرآن لے کے آ گیا۔ اللہ، ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ ایک جزدان میں لپٹا ہوا کیا لے کے آیا؟ بولو بولو بولو، کیا لے کے آیا؟ ہاتھوں کو اٹھا کے بولو، کیا لے کے آیا؟ قرآن لے کے آیا۔ کہا کہ اے قلندر، جو تیرا محبوب ہے وہی میرا بھی محبوب ہے۔ تو نے جس محبوب کی علامتیں جو بیان کی ہیں وہ سب اسی قرآن میں پائی جاتی ہیں۔ امی عائشہ فرماتی ہیں اگر کسی کو حضور کو دیکھنے کا شوق ہے تو قرآن دیکھ لیا۔ اللہ اکبر، میرے آقا اتنے حسین ہے کہ قرآن میں حضور کے حسن کا تذکرہ ہے، قرآن میں حضور کی مسکراہٹ کا ذکر ہے، قرآن میں حضور کے دندان کے چمکنے کی روایت موجود ہے، قرآن میں حضور کی زلف اطہر شریف کا تذکرہ ہے۔ ذرا کہہ دو، جیسے میرے حضور ہیں ویسا باتیں حضور کے حسن کی کرتا ہوں۔ آج ہم لوگ 70 سال کے ہو گئے، محبت کرنے کا وہ اٹوٹ رشتہ کمزور رکھا حضور سے، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ حضور آپ دیدہ ہیں ہمارے کردار کو دیکھ کر کے، حضور کو تکلیف ہے ہمارے کردار کو دیکھ کر کے، حضور خوابوں میں یہ بشارت دے رہے ہیں کہ میری امت میری ضرورت محسوس نہیں کر رہی ہے۔ اللہ اکبر، حضور کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ حضور کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنی امت کو آنے سے 1500 سال پہلے بہت یاد کیا، آنے سے پہلے میں نے یاد کیا، اور یہ امت آنے کے بعد میرے احسان کو بھول گئی ہے۔ حضور رو رہے ہیں، امت ہے کہ وہ ڈرامے دیکھ رہی ہے۔ اللہ اکبر، صوفی سلطانیہ فرماتے ہیں کہ موبائل کے سہارے سے تم رات رات میں جاگتے رہتے ہو، 2-2 3-3 بجے تک موبائل کی اسکرین پر اپنی نظریں گاڑ کر کے دیکھتے رہتے ہو، تمہاری انگلیوں میں تمہارے موبائل قید رہتے ہیں، انگلیاں تھک جاتی ہیں، موبائل گر جاتا ہے، تم سو جاتے ہو۔ وہ کہتے ہیں تم تو سو جاتے ہو لیکن مدینے میں حضور رات بھر تیرے درود کا انتظار کرتے ہیں۔ وہ جھوٹی تصویروں پر دل دینے والوں کہاں جاؤ گے؟ قبر میں جب سب گاڑ کے چلے جائیں گے تو کس سے روشنی کی بھیک مانگو گے؟ اسی سے نا جس کے چہرے کی چمک کی قسمیں چاند اور سورج دکھایا کرتے ہیں۔ ان سے محبت نہیں کرو گے تو پھر کس کا سہارا؟ کون تمہارا اور ہمارا سہارا بنے گا؟ سمجھ رہے ہیں؟ ابھی وقت ہے، سانسیں چل رہی ہیں۔ WHO کی رپورٹ کے مطابق تقریباً 38 لاکھ لوگ وائرس میں مرے ہیں، 38 لاکھ، اور اصول یہ کہتا ہے کہ 5 مرتے ہیں تو دنیا کے سارے ملکوں کی حکومتیں ایک بتاتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں 5 مرے، عجیب سی خبریں آتی ہیں، 7 ڈبے ٹرین کی پٹری سے اتر پڑے، 3 گھائل۔ وہ کیا مذاق ہے، وہ 3 تو دیکھ کے گھائل ہو گئے، یہ خبریں آتی ہیں۔ یعنی 5 مرتا ہے تو 1 بتایا جاتا ہے، 38 لاکھ یعنی 40 لاکھ۔ اب کیا مطلب؟ اگر اس کو 5 سے آگے بڑھاؤ گے تو 2 کروڑ لوگ ہوتے ہیں، 2 کروڑ لوگ زمین سے دنیا
چھوڑ کے چلے گئے اپنے اپنے اعمال نامے کو لے کر کے. ہم کو اور آپ کو اللہ نے زندگی بخشی ہے کیوں؟ تاکہ ابھی بھی وقت ہے میرے حبیب کو راضی کر لو, ابھی بھی وقت ہے حضور پر درود پڑھ لو, ابھی بھی وقت ہے کہ اپنے دل کا سودا مدینے والے آقا سے کر لو. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو حضور کے مبارک چہرے کے حوالے سے بات چلے. پھر وہ لگائے نعرہ جیسے میرے حضور ہیں ایسا کوئی نہیں, زور سے بولے جیسے میرے حضور ہیں ایسا کوئی نہیں. دیکھیں حضور کتنے خوبصورت ہیں. باتیں کرتا ہوں اور دل بڑا لگے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, زور سے بولیے گا نہیں, جو جگہ ختم ہو جائے تو ممبر شریف پر بیٹھ جائیے گا. الحمدللہ رب العالمین. دیکھیں میرے آقا کتنے خوبصورت ہیں. بات کرتا ہوں میں ایک دن مدینہ شریف میں, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کا وقت ہے اور اکیلے نکلے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے نکلے ہیں, اکیلے, اور کھجوروں کی باغ سے ہوتے ہوئے حضور باہر نکلے. توجہ دیجئے گا بھائی, توجہ دیجئے گا. کوئی ایسے قصہ کہانی نہیں ہے کہ بعد میں بھی ریورس کر سکتے ہیں. دقت ہے, سنیں توجہ سے. میرے آقا اکیلے نکلے ہیں مدینہ شریف میں اور کھجوروں کی باغ سے ہوتے ہوئے دور نکلے تو آگے جا کے دیکھا تو ایک قافلہ, ایک گروپ کہیں جا رہا تھا. وہ اپنے تمبو قنات نصب کر کے, خیمے لگا کر کے اسی میں رکا ہوا تھا, وہ قیام کیے ہوئے تھا. اور ان کی جو سواریاں تھیں وہ ان کے خیمے سے باہر قریب اور قطاروں میں بندھی ہوئی تھی. ان میں ایک لال رنگ کا گھوڑا تھا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب قریب گئے تو وہاں کوئی آدمی نہیں تھا, لیکن جب میرے آقا پہنچے تو ان سواریوں میں سے گھوڑے کو دیکھا تو میرے آقا نے اس گھوڑے کی پیٹھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور ایک جملہ ارشاد فرمایا, گھوڑے کا مالک کون ہے؟ اتفاق دیکھیں, وہ گھوڑا اس کا تھا جو اس قافلے کا سردار تھا. وہ گھوڑا اس کا تھا جو اس قافلے کا سردار. کا ذکر ہو رہا ہے, سمجھے؟ رب خوش ہے, فرشتے خوش ہو جاتے ہیں, سرکاروں کی روح مبارکہ خوش ہو جاتی ہے. توجہ دینا بھائی, کوئی اور کام نہ کرے. ٹھیک ہے, میں آپ سے ہاتھ جوڑتا ہوں, گزارش کرتا ہوں, کیونکہ جب بات حضور کی ہو پھر کسی کی نہیں ہونی چاہیے. ہاں, توجہ ادھر ادھر ہو جائے گی تو پھر مجھے ایک دن پہلے بلانا چاہیے تھا یا پھر ایک دن کے بعد مجھے بلائیے. وہ کہتا ہے کہ جب میں نے حضور کو دیکھا تو دنگ رہ گیا. قافلے کا سردار, حضور کھڑے تھے, میں نے حضور سے پوچھا کیا بات ہے؟ حضور فرماتے ہیں گھوڑا کس کا ہے؟ تو اس نے کہا یہ میرا ہے. حضور فرماتے ہیں اسے بیچو گے؟ تو وہ کہتا ہے مجھے بیچنا نہیں تھا, لیکن جیسے حضور نے کہا اسے بیچو گے میں سمجھ گیا زبان پر میری حکومت ہے, دل پر حضور کی حکومت. میرے آقا فرماتے اسے بیچو گے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میری زبان سے نکلا ہاں بیچوں گا. اب گھوڑا سودا طے ہونے کی منزل پہ آ گیا. اب اس کی قیمت طے ہونے لگی, 50, 100, 150, 250, 300, 350, 400, 450, 500. مثال کے طور پر حضور نے وہ گھوڑا 500 روپے میں خرید لیا. کتنے میں؟ زور سے بولے, 500 روپے میں حضور نے خرید لیا. ایسے بیٹھا ہے, ایسے سامنے بیٹھا, چچا کرسی میں بیٹھ جائے آرام سے, چچا کرسی دیجیے, سب لوگ ایسے بیٹھ جائے. کوئی بھی ہو بیٹھنے دے محبت کے ساتھ. ذرا پھر اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے بولے لبیک یا رسول اللہ. بہت بہت شکریہ, آپ سب کا مجھ پر احسان ہے. میرے آقا سرکار نور شاہ کی بارگاہ ہے, بہت سارے لوگ آئے ہوئے ہیں, ہندو مسلم بھی لوگ بیٹھے ہوئے. اللہ سب کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ٹھیک ہے, بیٹھے ماشاءاللہ محبت کے ساتھ میں. سنیے باتیں آپ کے دلوں تک رہیں گی انشاءاللہ. ہاں, وہ گھوڑا حضور نے 500 روپے میں خرید لیا. کتنے میں؟ سب لوگ بولے مثال کریں, کتنے میں؟ تب حضور نے جملہ ارشاد فرمایا. میرے آقا فرماتے دیکھ بھائی, میں گھوڑا خریدنے کے ارادے سے نہیں آیا, میں تو بس یوں ہی ٹہلتے ٹہلتے آ گیا. تیرا گھوڑا مجھے اچھا لگا تو میں نے اس کی قیمت بتا دی, میں نے خرید لیا. اگر اجازت دو تو میں اس گھوڑے کو لے کے جاؤں. سامنے والے شہر میں رہتا ہوں جسے لوگ مدینہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ یار مدینے کا نام سن کے تڑپ جائیں. کیا کہتے ہیں؟ اللہ. سرکار وارث پاک رضی اللہ تعالیٰ مدینہ شریف میں گئے تھے, حضور کی بارگاہ میں ایک گلی سے گزر رہے تھے. پاؤں میں ٹھوکر لگی نا, انگوٹھا پھٹ گیا, خون نکلنے لگا. آپ نے اس کو آہستہ آہستہ اس کی تھوڑی سی خدمت کی تو وہ ٹھیک ہو گیا. جب ٹھیک ہو گیا تو آپ نے اس انگوٹھے کو پھر سے اکھاڑ دیا. سرکار وارث پاک پھر سے اسے اکھاڑ دیا, پھر سے اکھڑ گیا تو پھر خون نکلنے لگا. پھر ایک ہفتے لگ گئے اس کے زخم کو ٹھیک ہونے میں, اس کے زخم کو ٹھیک ہونے میں. سنیں بھائی, دیکھیں بڑے انتظام ختم ہے. اب جو لوگ جیسا آئیں گے بیٹھے دیکھیں, ٹھیک ہے, یہ انتظام کار لوگ ہیں بیچارے, چاہتے ہیں کہ مہمانوں کو کوئی دقت نہ ہو. جو لوگ آئیں گے یہاں بٹھا دیجیے گا, ٹھیک ہے.
माशाअल्लाह। जरा मोहब्बत से कहते हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह। क्या करें, जलसे वाले चाहते हैं कि किसी भी सुनने वाले को तकलीफ ना हो, है कि नहीं? लेकिन अब जब जलसा शुरू हो चुका है, अब कुछ टॉपिक को आप चैप्टर क्लोज कर दें, वरना बात दब जाएगी। हुजूर का जिक्र हो रहा है, कह दो सुभान अल्लाह। सरकार वारी से पाक ने उसको उखाड़ दिया, फिर वो खून निकलने लगा, फिर वहाँ से देवा शरीफ वापस आ गए। जब वो जख्म एक हफ्ते के बाद ठीक होता तो फिर उसे उखाड़ देते, फिर खून निकलता। गुलाम ने कहा सरकार क्या बात है, इस अंगूठे के जख्म को आप ठीक नहीं होने देते, बार बार इसे उखाड़ देते हैं। सरकार वारी से पाक फरमाते हैं इसे मैं ठीक नहीं होने दूंगा, ये मदीने की निशानी है। कहाँ की निशानी है? जोर से बोलो, कहाँ की निशानी है? हमारे यहाँ बाथरूम में इतने कीमती सामान इटालियन के लग गए हैं ना, लाख 1.5-2 लाख रुपए लग गए। लेकिन पूछिए घर में कोई मदीने गया है तो कहते हैं हुजूर दुआ कर दीजिए, वाहिद भाई नूर भाई दुआ कर दीजिए, इरफान कादरी भाई दुआ कर दीजिए। क्या दुआ करते हैं, क्या दुआ का ही नहीं करते हैं? वो कोई आपको बाज आएगा उठा के लेके जाएगा क्या? इसी दुआ के चक्कर में तो 2 साल से कोई नहीं जा पाया। अफसोस नहीं होता? बच्चे स्कूल नहीं गए तो रोते हो, तरक्की रोक दी गई है, हुजूर के दरबार में नहीं गए, बुलाए नहीं गए, अफसोस नहीं होता? सोचा भी नहीं हुजूर बुला नहीं रहे, क्यों? हम बुलाने के लायक रह ही नहीं गए। समझ रहे हैं आप? अफसोस होता है। जहाँ जाइए बड़े लोगों की बिल्डिंग, वो गाड़ी, वो घोड़ा, अल्लाह अकबर, अल्लाह क्या, अल्लाह माफ, सब कुछ अलग दिया। खूब कीमती कपड़े पहनो, अच्छी गाड़ियों से सफर करो, लेकिन कोशिश करो कि नमाज न छूटने पाए। समझे? कोशिश करो किसी गरीब का आपकी जात से भला हो जाए। मदीने ना गए तो सबसे पहली फुर्सत में मदीना चले जाओ। बहुत हल्के में लिया है मदीने को। पीर सैयद जमात अली मुहद्दिस लायलपुरी मदीने शरीफ में 4 महीने थे। कितने महीने? जोर से बोले। अचानक 4 महीने के बाद खादिम ने कहा हुजूर 3-4 दिन के बाद हम लोगों को मदीना छोड़ना पड़ेगा, वो कागज का जो टाइम था वो एक्सपायर कर गया है, मुद्दत खत्म हो गई है, हुजूर मदीना छोड़ना पड़ेगा वरना पुलिस पकड़ ले जाएगी। पीर सैयद जमात अली मुहद्दिस लायलपुरी रोने लगे, बहुत रोए। रोते रोते हुजूर की बारगाह में गए, बहुत रोए। फिर वहाँ से निकले मदीने शरीफ में मस्जिद इजाबा, अबी ज़र ग़िफ़ारी और मस्जिद बुखारी की तरफ एक मार्केट है जिसे बंगाली मार्केट कहते हैं, वहाँ तशरीफ़ ले गए। पीर जमात अली एक टेप रिकॉर्ड ख़रीदा, सिल ख़रीदा, एक कैसेट ख़रीदी और उसे कैसेट लगाया, सिल लगाया, टेप रिकॉर्ड को अपने हाथ में लिया। बिलाल मस्जिद की तरफ आए, वहाँ एक होटल में मदीने शरीफ के कुछ लोग खाना खा रहे थे और आपस में ज़ोर ज़ोर से बातें कर रहे थे। पीर जमात अली मुहद्दिस लायलपुरी करीब गए, टेप रिकॉर्ड की बटन को ऑन किया और टेप रिकॉर्ड उनके टेबल पर रख दिया। दूर बैठ के कुर्सी पर सरकार की आमद। ये बेचारे बड़ी मोहब्बत से बैठे हुए और कोई काम नहीं है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं चाहता हूँ कि 2-3 साल तक ऐसे बोलता रहा। हकीकत बात है, रूहानियत है, आप बड़ी दरबार में आए हो। तो पीर सैयद जमात अली मुहद्दिस लायलपुरी ने टेप रिकॉर्ड सुना और टेप रिकॉर्ड को टेबल पर रख दिया। वो खाना भी खा रहे थे, उनकी आवाज़ें भी हो रही थी बुलंद और उसको रिकॉर्ड भी कर रहे थे। अचानक उठा के गए अंदर गली में, कुछ लोग मदीने शरीफ के गली में खड़े होकर बातें कर रहे थे। टेप रिकॉर्ड ज़मीन पर रखा और दूर जाके मदीने की मिट्टी को चूम के रो रहे थे। फिर उठाया टेप रिकॉर्ड को, मदीने शरीफ में एक मुबारक कुत्ते की भौंकने की आवाज़ आई, अल्लाह अकबर। उसके पीछे बटन को ऑन किया, टेप रिकॉर्ड को दौड़ करके उसकी आवाज़ को रिकॉर्ड करने लगे। फिर एक पेड़ से चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ आई, उसको उठाया टेप रिकॉर्ड, उनकी आवाज़ों को रिकॉर्ड करने लगे। आगे बढ़े ना तो एक घर में मदीने की बिल्ली निकली और अपनी आवाज़ में कुछ कह रही थी, उसकी आवाज़ को रिकॉर्ड किया। रिकॉर्ड करते करते चले गए जबल उहद शरीफ, जिसके दामन में हुजूर के चचा सैयदुल शुहदा मदीने के नाज़िम मदीने गवर्नर सरकार अमीर हमजा लेटे हुए, जहाँ मुसअब बिन उमैर लेटे हुए, अब्दुल्ला बिन जहाश लेटे हुए, जहाँ ज़ियाद लेटे, हंजला लेटे, खेसमा लेटे, हुजूर के 70 गुलाम लेटे हुए, जहाँ हुजूर के दंदाने मुबारक से लहू बहा, जहाँ मखदूम कायनात के आंसू बहे, जिस पहाड़ की चोटी पर रहते हारून अलैहिस्सलाम की मज़ार शरीफ है, जिस पहाड़ के बारे में हुजूर ने फरमाया ये पहाड़ मुझसे मोहब्बत करता है। कमाल नहीं है, कमाल ये है कि हुजूर फरमाते हैं मैं भी इस पहाड़ से मोहब्बत करता हूं। वहां पर गए पीर जमात अली मुहद्दिस लायलपुरी, वहां पर मदीने के बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे। क्या कर रहे थे? जोर से बोले। फुटबॉल खेल रहे थे। जब वो कीक मारते तो उनकी आवाज़ों को रिकॉर्ड करते, शॉट होता गोल होता तो तालियां बजाते, तो उनकी आवाज़ों को रिकॉर्ड करते। अच्छे शॉट पर बच्चे खुश हो जाते। वो कभी टेप रिकॉर्ड को लेके इस नेट से उस, यहाँ से वहाँ दौड़ते रहे और दौड़ते दौड़ते पीर सैयद जमात अली मुहद्दिस लायलपुरी ने उस टेप रिकॉर्ड को अपने हाथ में लिया,
बगल में एक छोटी सी पहाड़ी है जिसे जबल रूमा पहाड़ी कहते हैं। वहां पर जाके टेप रिकॉर्ड को ऑन करके रखा, बच्चों की आवाजें रिकॉर्ड कर रहे थे, हुजूर के शहर की तरफ देख के रो रहे थे। कहानी खत्म। एक बच्चा आ गया, उसने कहा शेख अंत मजनू, क्या तू पागल है? बहुत देर से तुझे देख रहा हूं, तो यहाँ के बच्चों के फुटबॉलर की आवाजें रिकॉर्ड करता है, किक और शॉट की आवाजें, गोल पर होने पर बच्चों की तालियों की आवाजें रिकॉर्ड करता है। तू पागल है? ये टेप रिकॉर्ड लेके टहल रहा है। तो पीर सिंह जमात अली मुहद्दिस लैलपुरी रो के बोले, खुदा की कसम मैं पागल नहीं हूँ, मैं हुजूर का आशिक हूँ, मैं हुजूर का दीवाना हूँ। बोले क्या मैटर क्या है? बोले 4 महीने से मदीने शरीफ में था, आज पता चला है कि 2 दिन के बाद मदीना छोड़ना पड़ेगा। मैंने नया टेप रिकॉर्ड खरीदा है, नई कैसेट खरीदी है, नया सेल खरीदा है। इसमें मदीने के कुछ लोग होटल पे खाना खा रहे थे, उनकी आवाज़ें मैंने रिकॉर्ड की हैं। कुछ मदीने वाले गली में बातें कर रहे थे, उनकी आवाज़ें रिकॉर्ड की हैं। कुछ मदीने के बच्चे खेल रहे हैं, उनकी आवाज़ें रिकॉर्ड की। इनमें मदीने के मुबारक कुत्तों की आवाज़ें, मुबारक बिल्ली मखदूमा की आवाज़ें, मुबारक परिंदों की आवाज़ें रिकॉर्ड है। इन शहजादों के किक मारने की, फुटबॉल शॉट खेलने की आवाज़ें रिकॉर्ड है। बोले क्यों? बोले मैं 2 दिन के बाद मदीने शरीफ से वापस अपने मुल्क हिंदुस्तान जाऊंगा, गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान। कहते हैं जब मैं हिंदुस्तान जाऊंगा, अब जब हुजूर के शहर की याद आएगी, यही कैसेट लगा के हुजूर के शहर की बातों को सुन लिया करूंगा। जमीन की हर शिकन का मर्तबा फरमान जैसा, बदन के रहल पे चेहरा खुले कुरान जैसा था। न करती कैसे खुशबू से वजू गलियां मदीने की, नबी गुलदस्ता थे शहरे नबी गुलदान जैसा। यार हुजूर का शहर तो हुजूर का शहर है, सारे शहर मुख्तदी हैं, मदीना इमाम है। समझ रहे? मेरे आका का शहर। मेरे आका फरमाते हैं वो घोड़ा हुजूर ने कितने में लिया था? मिसाल के तौर पर कितने में? सबकी आवाज है कितने में? मेरे आका फरमाते हैं सामने के शहर में रहता हूँ, अगर इजाजत दो तो मैं इस घोड़े को लेके जाऊँ। उसने कहा कोई बात नहीं, लेके जाए। मेरे आका घोड़े पर बैठे और जब जाने लगे तो काफिले का सरदार अपनी उंगली को अपनी आंखों पर रख के हुजूर को देखने लगे। जब तक खड़े थे लग रहा था कायनात की नब्ज रुकी हुई है, जब हुजूर चले तो लगता था कायनात भी चल रही। अल्लाह अकबर। मेरे आका जाने लगे ना तो काफिले के सरदार अपनी उंगलियों को अपनी आंखों पर रख के हुजूर को देखने लगा। अचानक उस काफिले के सरदार का नौकर उसके पास आया, बोला साहब उधर 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 क्या देख रहे हैं? उधर क्या सवारी देख रहे हैं? सरदार ने कहा ना, सवारी तो अपनी है, सवार देख रहा हूं। हुजूर की बात है, मोहब्बत से बोलो। सवारी तो मेरी अपनी है, सवार देख रहा हूं। बोले सवारी आपकी है और वो लेके जा रहा है? बोले हाँ वो लेके जा रहा है। क्यों? बोले मैंने बेच दिया है। तो फिर क्या देख रहे हो? बोले देख भी रहा हूं, इस जैसा इंसान नहीं देखा। अरे देखते भी कैसे, रब ने कोई दूजा मोहम्मद पैदा ही नहीं। हाँ, न हलीमा भेद खुला है ये, न मकाम चून चढ़ा है ये। तू खुदा से पूछ वो कौन थे, तेरी बकरियां जो चढ़ा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। उसने कहा कि ऐसा इंसान नहीं देखा। और ये सवारी बोले मैंने बेच दी है। बोले कुछ और? बोले सोच रहा हूं कि अभी कीमत बाकी है। अभी कीमत, जोर से बोलो। आपके होते तो जोर से बोलते, पैसा बाकी है। बोले अभी कीमत बाकी है। बोले आप उसको जानते हो? कहा नहीं। कहा जो घोड़ा लेके जा रहा है वो कहाँ नहीं मालूम। किस शहर का है? कहा वो सामने वाले शहर मदीने का पता बताया, नाम नहीं, कबीला नहीं, बल्दियत। बोले नहीं। तो नौकर ने कहा साहब ये क्या फालतू हुआ, ये कैसी आपने चुप कर दी। बोले क्या हुआ? बोले अगर वो लौट के ना आया तब। जवाब सुने, अगर वो लौट के ना आया तब इतना कहना था। काफिले के सरदार की बीवी ने खेमे का पर्दा उठा के बोला ओ नौकर सुन, अगर वो लौट के ना आया तो घोड़े की सारी कीमत मैं अदा करूंगी। यार मोहब्बत से कह दो, अभी पता चलेगा। उनकी बारगाह से आवाज आएगी जैसे मेरे हुजूर हैं। सब अपने हाथों को उठा के बताएं जैसे मेरे हुजूर हैं। रात भर आप ये कहते रहिएगा, सर से लेकर पैर तक तनवीर ही तनवीर है। जैसे मुंह से बोलता कुरान वो तफसीर है। देखकर दुनिया परेशान है जमाले मुस्तफ़ा, वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। हुजूर कितने हसीन है वो पता चलेगा। कैसे कोई कहता है कि हुजूर का चेहरा खूबसूरत नहीं था जालिम। अल्लाह मैं बताता हूँ कि हुजूर कितने हसीन है। वो हुस्न कायनात है या कायनात हुस्न, पता चलेगा। तो उसने कहा साहब अगर वो लौट के ना आया तब।
قافلے کے سردار کی بیوی نے کہا سن اگر وہ لوٹ کے نہ آیا تو گھوڑے کی ساری قیمت میں ادا کروں گی۔ اتنا سنا تو نوکر پلٹا مالکن کی طرف، اس نے کہا مالکن کیا آپ اسے جانتی ہیں؟ نوکر نے کہا مالکن کیا اس کو آپ جانتی ہیں جو مالک کا گھوڑا لے کے جا رہا ہے؟ تو عورت کہتی ہے میں اسے نہیں جانتی، لیکن جب اس نے آواز دی تو میرا شوہر میرے خیمے سے باہر نکلا۔ جب وہ میرے شوہر سے باتیں کر رہا تھا تو خیمے کا پردہ ہٹا کے میں اسے دیکھ رہی تھی۔ جب میں نے غور سے دیکھا تو مجھے لگا میں اسے نہیں پہچانتی لیکن پوری دنیا اسے پہچانتی ہے۔ خوش ہو جاؤ یار، تمہارے نبی کی بات ہے۔ میرا امام کہتا ہے سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ یہ ہمارا یہ تاج ٹھوک کے کہنے کے لیے کہتا ہے، ہمارا باپ ان کا، اس پر کوئی اتھارٹی کسی کو نہیں ہے، یہ صرف آپ کو شوٹ کرتا ہے، یہ صرف درویشوں کو، سنیوں کو، عاشقوں کو زیب دیتا ہے۔ وہ کہیں سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا اور تو بولا ہے اس اونچے سے اونچا۔ 5 کلو چینی دے دیا، 5 لیٹر مٹی کا تیل دیا تو بورڈ لگ گیا یہ پردھان جی کی طرف سے، آپ کہا کرو حضور نے مجھے جنت دی ہے۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہے، دینے والا ہے سچا، زور سے بولو دینے والا ہے سچا، زور سے بولو جیسے میرے حضور ہیں، ہاتھوں کو اٹھا کے بولو ویسا ویسا۔ نوکر کہتا اگر وہ لوٹ کے نہ آیا تب، تو کہتی عورت اگر وہ لوٹ کے نہ آیا تو گھوڑے کی ساری قیمت میں ادا کروں گی۔ پلٹا اس نے کہا مالکن کیا آپ اسے جانتی ہیں؟ عورت نے کہا میں تو اسے نہیں جانتی لیکن جب وہ میرے شوہر سے باتیں کر رہا تھا تو میرے دل سے آواز آئی پوری کائنات اس کو جانتی ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر اس نے کہا کہ اے نوکر سن، جب وہ یہاں پر کھڑا تھا نا تو میں نے غور سے دیکھا تو اس کے جسم کا سایہ نہیں تھا۔ پھر میرے دل سے آواز آئی پوری کائنات پر اسی کا سایہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، کیسی شان تھی حضور کی۔ بس باتیں ہو ہی رہی تھی کہ حضور کے 2 غلام آ گئے اسی قافلے کے پاس۔ وہ للکار کے بولے بھائی وہ گھوڑا کس کا ہے؟ جو گھوڑا میرے نبی خرید کے گئے ہیں، جو گھوڑا میرے نبی لے کے گئے ہیں وہ کس کا ہے؟ وہ پیسے لے لے اپنے 500 روپے۔ قافلے کا سردار آگے بڑھا، اس نے بھی جملہ کہا جس کا دل کہے وہ ضرور سبحان اللہ کہے۔ یار دل تو سبحان اللہ کہنے کے لیے تیار ہے، دعا کرو اس پر نفس کا غلبہ نہ ہو۔ دل تو حضور کی باتیں سننا چاہتا ہے۔ اس نے کہا آپ دونوں کون ہیں؟ کہا ہم اسی ذات کے غلام ہیں جو گھوڑا لے کے جو شخصیت گئی ہے، یہ پیسے تمہارے لے لو، گھوڑا تمہارا تھا جس کو میرے آقا نے خریدا۔ قافلے کا سردار کہتا ہے یہاں ہو۔ حضور کے دونوں غلام قریب آئے، وہ کہتا ہے یہ بتاؤ وہ کون تھا؟ اس کے بعد جملہ سنو آپ، تمہارے نبی کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کہتا یہ بتاؤ وہ کون تھا جو گھوڑے کے ساتھ ساتھ میرا دل بھی لے گیا؟ سر سے لے کر پیر تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تفسیر ہے، دیکھ کر دنیا پریشان ہے جمال مصطفیٰ، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر۔ اللہ ربی سے کہہ دو جیسے میرے حضور ہیں، آواز بلند کریں جیسے میرے حضور ہیں خدا کی قسم کوئی نہیں۔ کبھی موقع ملے تو پوچھنا چاند تاروں سے یار تم نے تو حضور کو دیکھا، تم ہی بتاؤ کیسے تھے، تو وہاں سے بھی یہی آواز آئے گی جیسے میرے حضور ویسا ویسا۔ بولے تمہیں یہ بتاؤ تمہیں نہیں معلوم وہ کون تھے؟ کہا نا نا مجھے نہیں معلوم۔ اچھا تو وہ کہتا یار یہ بتاؤ، قافلے کے سردار سے حضور کے غلاموں نے کہا یہ بتاؤ تم نے میرے نبی کو کب دیکھا؟ تم نے میرے نبی کو کب دیکھا؟ تو قافلے کا سردار کہتا میں خیمے کے اندر تھا، اس کی آواز آئی گھوڑا کس کا ہے، گھوڑے کا مالک کون ہے؟ تو میں اس کی آواز سن کے باہر آیا۔ حضور کے غلاموں نے کہا اس میں کون سی تعجب کی بات ہے، اس کی آواز سن کے ڈوبا ہوا سورج نکل آتا اللہ جیسے میرے حضور ہیں جبی کی ہر شکن کا مرتبہ فرمان جیسا، بدن کی رحل پہ چہرہ کھلے قرآن جیسا، نہ کرتی کیسے خوشبو سے وضو گلیاں مدینے کی، نبی گلدستہ تھے شہر نبی گلدان۔ میرے آقا کے حضور تمہیں اچھا وہ ہے کون؟ کہا چل تو پھر تجھے پتا چلے، وہی ہیں جو ہمیں جہنم سے بچانے آئے ہیں، وہی ہیں جو جنت لے جانے آئے ہیں، وہی ہیں جو
اس زمین پر لوگوں کے سر کو خدا کے سامنے جھکتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں، جھوٹ کے، حرام کی، غیبت و حسد کے دروازے بند کرنے کے لیے آئے ہیں۔ وہی ہے، اتنا سنا تو قافلے کا سردار مچلا، آگے بڑھا تو اس کی بیوی پیچھے پیچھے، 150 قافلے والے اس کے پیچھے پیچھے، سب حضور کی بارگاہ میں آئے، سب نے اپنی اپنی پگڑیاں اتار کے حضور کے قدم پہ رکھی، کہا حضور آپ کا جب چہرہ اتنا خوبصورت ہے تو آپ کا مذہب کتنا خوبصورت ہوگا، کلمہ پڑھ کے مشرف با اسلام ہوئے، یہی نعرہ لگاتے واپس آئے ہوں گے جیسے ویسا کوئی نہیں۔ ایک نعرہ حضور کی آمد آمد پہ لگائیں محبت کے ساتھ، ماشاء اللہ۔ یا رسول اللہ، اچھا دل لگتا ہے، بتائیں دل لگتا ہے حضور کی باتوں کو سننے میں، دل لگتا ہے؟ کیوں نہیں؟ حضور سے اچھا کوئی نہیں ہے، محبت کرے آپ، حضور کو یاد کیا کرے، حضور نے بڑا یاد کیا ہے۔ خدا کی قسم صحابہ کرام بھی حضور کے مبارک چہرے کی چمک پر فدا ہو جاتے تھے، حضور کے جسم پاک کی خوشبو سے صحابہ کرام حضور کا پتہ پوچھ لیتے تھے، اور حضور کی باتوں کی مہک ایسی تھی۔ شیخ عبدالعزیز دباغ فرماتے ہیں بھائی جان، شیخ عبدالعزیز دباغ یہ پڑھے لکھے بزرگ نہیں تھے، کبھی منہاج العربیہ اور آمد نامہ یعنی لوور کی کتاب بھی نہیں پڑھے تھے۔ شیخ عبدالعزیز دباغ ایک امی بزرگ تھے، بغیر کسی سے پڑھے ہوئے اللہ نے نوازا تھا، بہت بڑے اللہ کے ولی تھے۔ ان کی بارگاہ میں، ان کے حجرے میں، ان کے کمرے میں دنیا کے بڑے بڑے مفتی، بڑے بڑے محدث حدیث شریف کے جاننے والے آتے تھے اور حضور کی حدیث شریف پڑھتے تھے چیک کروانے کے لیے۔ آپ بتائیں حضرت یہ حدیث شریف اصلی ہے کہ ڈپلیکیٹ ہے؟ شیخ عبدالعزیز دباغ بیٹھے تھے، بولے پڑھو پڑھو حدیث شریف پڑھو، تو لوگ حضور کی حدیث شریف پڑھاتے ہیں، ایسے بیٹھے تھے اور سنتے تو فرماتے کہ مبارک ہو یہ بات حضور نے کہی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مبارک ہو یہ حدیث شریف اصلی ہے، اصلی۔ پھر کوئی کہتا حضور ایک حدیث شریف مجھ سے بھی سنیے، ہاں سناؤ، پھر چپ ہو جاتے۔ جب وہ حدیث شریف پڑھتا تو کہتے کہ یہ حدیث شریف اصلی نہیں ہے، ڈپلیکیٹ ہے، اسے بعد میں لوگوں نے گڑھ لیا ہے، اس کو ترتیب دیا ہے، یہ ڈپلیکیٹ ہے، یہ حضور نے نہیں فرمایا۔ ایک مطلب ایک صاحب نے پاؤں پکڑ لیے، کہا حضور یہ بتاؤ آپ کو کیسے پتا چلتا ہے کہ یہ اصلی ہے کہ نقلی ہے؟ آپ کیسے جانتے ہیں، کیسے پتا کر لیتے ہیں کہ یہ اصلی حدیث شریف ہے یا ڈپلیکیٹ حدیث شریف ہے؟ تو کہتے ہیں جو اصلی حدیث شریف ہوتی ہے جب کوئی اسے پڑھتا ہے تو حرف مہکنے لگتے ہیں۔ اللہ ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ یار تم اس نبی کی امت میں ہوتے ہو، اس نبی کی باتیں مہکتی ہیں، 800-900 سال کے بعد اس نبی کی زبان سے جو جملے نکلے ہیں وہ حرف مہکتے ہیں۔ ذرا سوچو کیا یہ بات کہنے کی نہیں ہے کہ جیسے میرے حضور ہے؟ ویسا زور سے بولو، ہاتھوں کو اٹھا کے بولو، ویسا ویسا خدا کی قسم ویسا کوئی نہیں، ویسا کوئی نہیں ہے۔ میرے آقا کے حسن کا معاملہ کتنا مقبول و کتنا بلند ہے وہ سن لیں آپ، اور میرے آقا کو جس نے بھی دیکھا ہے پھر کسی کو نہیں دیکھا ہے، سمجھے؟ پھر کسی کو نہیں دیکھا۔ دعا کرو یہ آنکھیں حضور کو دیکھنے کے لائق بن جائیں، آمین کہہ دو، آمین کہہ دو۔ حضور کتنے حسین ہیں۔ وہ ابو جہل کا ایک دوست تھا، اس کا نام تھا طفیل۔ کیا نام تھا؟ سب بولیں، طفیل نام تھا اس کا۔ اس کے خاندان کا نام تھا دوس، دال و سین، تو دوسی بولتے، طفیل دوسی۔ حضور جب مکہ شریف میں تھے تو ابو جہل سے ملنے کے لیے آئے، اس نے کہا یار وہ مجھے ضروری کام تھا میں آ گیا۔ بولے تم مکے میں اچانک کیسے آ گئے، کیسے آ گئے؟ تو وہ کہتا ہے کہ مجھے پتا چلا ہے کہ کوئی مسلمانوں کا نبی ہے یہاں پر جو اسلام مذہب کو پھیلا رہا ہے، میں اسی سے کچھ بات کرنے آیا ہوں۔ تو ابو جہل کہتا ہے کہ چپ چاپ واپس چلے جاؤ۔ آپ کیوں؟ کہا جو اس سے بات کرتا ہے پھر وہ کسی سے بات نہیں کرتا۔ سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ۔ کہا نہیں مجھے اس کو سمجھانا ہے۔ بولے ارے دماغ خراب ہے تیرا، سمجھانے کا تصور نکال دے، بڑے بڑے سمجھانے والے اس کے تلوے چاٹ کر، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان۔ وہ کہتا یار ضروری کام ہے مجھے اس کو سمجھانا ہے ورنہ اس کا مذہب تو پوری دنیا میں پھیل جائے گا۔ ابو جہل کہتا ہے ساری کوشش بیکار ہو گئی، چپ چاپ واپس چلے جاؤ ورنہ ہم تم سے محروم ہو جائیں گے۔ بڑا مشہور آدمی تھا طفیل دوسی، اس کی ہسٹری پڑھے نا آپ پلیز جاؤ، کرم شاہ حضرت نے اپنی کتاب میں لکھی، اللہ اکبر، بڑا پڑھا لکھا آدمی تھا۔ کہتا ہے مجھے آپ مسلمانوں کے نبی سے باتیں کرنی۔ ابو جہل کہتا ہے چپ چاپ چلے جاؤ،
چپ چاپ بڑے بڑے دھرندر کو دیکھا وہاں جا کے جھاڑو لگا رہے اور تو کیا کرنا چاہتا ہے؟ تو اس نے کہا یار اتنی محنت سے اتنا دور کا سفر کیا ہے تو کیا کعبے کا طواف بھی نہ کروں؟ تو ابو جہل نے کہا طواف کر لو لیکن 2 شرطوں کے ساتھ. کتنی؟ زور سے بولے. 2 شرطوں کے ساتھ. کہا وہ 2 شرطیں کیا ہیں؟ تو ابو جہل نے کہا یار وہ نبی جو ہے نا وہ کبھی کبھی اسی کعبے کے آنگن میں طواف کرتا رہتا ہے. بولے پھر؟ بولے اپنی نگاہوں کو نیچی کر کے جانا. پہلی شرط. بولے دوسری؟ بولے تعجب یہ ہے کہ کبھی کبھی وہی نبی کعبے کے آنگن میں قرآن پڑھتا رہتا ہے. بولے پھر؟ بولے کان میں روئی ٹھوس کے جانا, نہ اسے دیکھو نہ اس کی سنو. ٹھیک ہے؟ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے یار یہ 2 شرطیں مجھے منظور ہیں, یہ دونوں شرطیں مجھے منظور ہیں. اور وہ جو ہے آ گیا کعبے کے آنگن میں آیا تو طفیل دوسی سر جھکائے ہوئے حجر اسود کے پاس گئے. اپنی سسٹم سے اس دور میں جاہلیت کا دور تھا, طواف شروع کیا. آگے بڑھے تو پھر وہ ملتزم ہے, باب کعبہ ہے, مقام ابراہیم ہے. آگے بڑھے تو حتیم ہے, اوپر پرنالہ شریف ہے, اور پھر رکن یمانی شان بہار جو بھی ہے. جیسے حتیم کے قریب پہنچے حضور میزاب رحمت کے نیچے حتیم کی گولائی میں بیٹھے ہوئے قرآن پڑھ رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. محبت سے کہتے سبحان اللہ. حضور حتیم دیکھا نا جو راؤنڈ ہے, چھوٹی سی باؤنڈری ہے, 2.25 میٹر کعبے کا حصہ ہے, بقیہ یوں ہی زائد ہے. وہ جو اوپر پر نالا شریف لگا ہوا ہے جس کو آپ کہتے ہیں نا پنارا کہتے ہیں, اوپر حضور اسی کے نیچے بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں. کیا کہا تھا سیتا پور کے شاعر نے؟ بھائی انوار کبریا سے ہے خلقت رسول کی, ہمت ہے شرک کہہ دو یہ شرکت رسول کی. مصروف تھے تلاوت قرآن میں رسول, قرآن کر رہا تھا تلاوت. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, فیضان اعلیٰ حضرت, فیضان نور شاہ رحمت اللہ علیہ, جشن عید میلاد النبی, علماء اہل سنت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ہمت ہے شرک کہہ تو یہ شرکت رسول کی. مصروف تھے تلاوت قرآن میں رسول, قرآن کر رہا تھا تلاوت. حضور حتیم میں قرآن پڑھ رہے تھے, اور طفیل دوسی جب پہلا راؤنڈ لیا, پہلا چکر لیا, تو کان بائیں کان میں حضور کی میٹھی میٹھی آواز. سبحان اللہ سبحان اللہ. کان پہ کیا رکھے تھے؟ زور سے بولو بھائی. طفیل دوسی رکھا تھا, آپ بھی رکھے ہوئے. کان میں کیا ڈالا تھا وہ؟ روئی ٹھوسے ہوئے تھا, ابو جہل کے مشورے پر. یہ بتاؤ, دل سے بتاؤ یار, کیا حضور کی آواز کو روئی روک سکتی ہے؟ بولو بولو بولو. چائنا کی دیوار تو گر گئی, ہاں سمجھ رہے آپ, دنیا کی بڑی بڑی حکومتیں تو ختم ہو گئی, حضور کی آواز خوشبو ہے, خوشبو, خوشبو کو پھیلنے سے کوئی نہیں روک سکتا. سبحان اللہ. تم جتنا تراشو گے یہ اور سوا ہوگا. اسلام وہ پودا ہے, کاٹو تو ہرا ہوگا. مجھے جتنا تپایا جا رہا ہے میں اتنا ہی چمکتا جا رہا ہوں. جو اسلام طائف کے میدان میں نہ مٹا, جو اسلام مکے میں کعبے کے آنگن میں 70 کلو کی اونٹ کی اجڑی رکھنے والے ان ظالموں کے ظالمانہ حرکتوں کے بعد ہی نہ مٹا, جو اسلام کربلا میں نہ مٹا, وہ اب کبھی سمجھے آپ. دعا کرو اللہ پوری دنیا میں حضور کی محبت کا غلبہ عطا فرمائے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حتیم میں کیا کر رہے تھے؟ تھک گئے آپ لوگ؟ حتیم میں قرآن پڑھ رہے تھے. سبحان اللہ. قرآن کی میٹھی میٹھی آواز طفیل دوسی کے کان میں گئی. عجیب سی کیفیت تاری. جلدی سے طواف مکمل کیا, پھر آئے حجر اسود کے بعد, پھر وہ ملتزم, پھر وہ باب کعبہ, پھر مقام ابراہیم, پھر حتیم. جب پہنچے تو پھر حضور کی میٹھی میٹھی آواز. محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. تیسرے چوتھے چکر میں تو حضور کی آواز پر ان پر بے خودی طاری ہو. بھول گئے کہ میں یہاں 2 شرطوں کے ساتھ آیا. انگلیاں کب بڑھی پتہ ہی نہیں چلا, کان تک گئیں, روئی نکال کے باہر پھینک دیا. لوگ کعبے کا طواف کر کے جھومتے تھے, وہ حضور کی آواز کو سن کے جھوم رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ, ابھی پتا چلے گا, ابھی وہ بھی بولیں گے جیسے میرے حضور ہیں. 7 چکر مکمل کیا. ایک صاحب کو پکڑا, بولے او بھائی ادھر آئیے. بولے کیا بات ہے؟ بولے یہ آواز کس کی ہے؟
خوش ہو جاؤ یار تمہارے نبی کی بات ہے۔ بولے یہ آواز کس کی ہے؟ بولے مسلمانوں کے نبی حتیم میں نظام رحمت کے نیچے برنالہ شریف کے نیچے حضور قرآن پڑھ رہے ہیں، ادھر سے دوڑ کے آئے طفیل دوسی، حضور کو دیکھا تو اپنی پیشانی حضور کے تلوے پہ رکھی ہے، رگڑ کے بولے ہیں جب آواز اتنی اچھی ہے تو مذہب کتنا اچھا ہوگا۔ کلمہ پڑھ کے مشرف بھائی اسلام میں نعرہ لگانے لگے جیسے میرے حضور ہیں، نعرہ آپ لگائیں جیسے میرے حضور ہیں، سر سے لے کر پیر تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تفسیر ہے، دیکھ کر دنیا پریشان ہے جمال مصطفیٰ، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر۔ حضور کتنے حسین ہیں، اللہ اکبر۔ ہم نے حضور کی طرف لو لگانا بند کر دیا ہے، ہماری توجہ حضور کی طرف نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں جو بڑے بڑے ہورڈنگ بڑے بڑے پوسٹر لگے ہوتے ہیں یہی حسن والے لوگ ہیں، ان کی اوقات کیا ہے یار حضور کی بارگاہ میں۔ حضور کو جس نے ایک مرتبہ دیکھا ہے پھر اس نے پوری زندگی حضور ہی کو دیکھا ہے، سمجھے میری بات؟ جس نے ایک مرتبہ حضور کو دیکھا ہے اس نے پوری زندگی حضور ہی کو دیکھا ہے۔ میرے امام نے کیا کہا تھا؟ میرے امام نے کہ کون نظروں میں جچے دیکھ کے تلوا تیرا، کیا کہا تھا؟ کون نظروں میں چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا، جس کے تلوے کے لیے کوئی جواب نہیں لا سکتا، اس کے چہرے کی تمثیل کون کیا لا؟ سبحان اللہ۔ دیکھیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن، یاد رکھیے گا باتیں انشاءاللہ، بولے آپ، اس لیے میں بہت خاموشی سے بولتا ہوں وائن بھائی، اور نظامت کی دنیا میں وہ بھی ایک الگ میدان ہے، یہ تو میں لوگوں کے ہاتھ پاؤں دبا دبا کے حضور کی باتیں کرتا ہوں، دل میرا بڑا سکون پاتا ہے۔ زندگی ملی ہے، حساب ہوگا میدان محشر میں، ڈر لگتا ہے تو سوچتا ہوں کہ ہنگاموں سے بچ کر کے تھوڑی سی آخرت کی بات، آخرت کی کامیابی کی کوئی صورت مل جائے کہیں سے، اس کو لے لیا جائے۔ پیسے ویسے تو بہت آئے گئے، شہرتیں بہت زیادہ، جو بھی اللہ کا شکر ہے، لیکن دعا کرو کہ اب آخرت اجڑنے سے بچ جائے، آمین کہہ دو آمین۔ بات حضور کے حسن کی ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ باتیں سمجھ آتی ہیں؟ ذرا محبت سے کہنے سبحان اللہ۔ کل کوئی پوچھے گا کہ گفتگو کس ٹاپک پر ہو رہی تھی تو کیا بتاؤ گے؟ ویسا کوئی نہیں۔ ہاں باری باری بولیے گا، سب کی آواز یکجا آنا چاہیے، دل سے بولیں جیسے میرے حضور ہیں۔ جبی کی ہر شکن کا مرتبہ فرمان جیسا تھا، بدن کے رحل پہ چہرہ کھلے قرآن جیسا تھا، نہ کرتی کیسے خوشبو سے وضو گلیاں مدینے کی، نبی گلدستہ تھے شہر نبی گلدان۔ حضور کتنے حسین، ایک بات اور میں یاد رکھیں گے انشاءاللہ، کوئی دقت نہیں۔ صدر اجلاس سے علامہ غلام مصطفیٰ صاحب ماشاءاللہ بہت بہت مبارک ہو، دعا فرمائیں، اجازت ہے؟ سبحان اللہ۔ حضور کتنے خوبصورت ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بچے خاموش ہیں بیٹا، بزرگوں کو تکلیف نہ ہونے پائے، سنو بیٹا، اور تمہاری عمر 6-7 سال کی ہے، میں اس عمر کے ایک بچے کی داستان بتاؤں نا تمہارے دل کو سکون ملے گا۔ ہاں ہمارے اندر یہ چیز ہمارے اندر یہ کمی پائی جاتی ہے۔ یہ ڈاکٹر اقبال کا نام سنا، وہ قلندر لاہوری، جس نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے، جس نے کہا تھا سارے جہاں سے اچھا ہے دوستاں ہمارا۔ ہاں ہمارے بچوں کو اس کا علم نہیں ہے، یہ ڈاکٹر اقبال کون ہے، یہ قلندر لاہوری کون ہے، مصور پاک کون ہے، عظیم شخص تھا۔ معلوم ہے جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھے ڈاکٹر اقبال نا، اپنی ماں کے پیٹ میں تھے نا، تو ان کی ماں حضور کی نعت پڑھا کرتی تھی، حضور کی نعت سنا کرتی تھی۔ دیکھیں واحد بھائی، نور بھائی، صدر صاحب بیٹھے ہیں، فنکار جتنے میرے بیٹھے ہوئے ہیں، ناز شریف جو ہے نا یہ بڑے مقام دلاتی ہے، حضور کا ذکر بڑے مقام دلاتی ہے۔ میری ایک گفتگو ہے جو صرف حضور کی نعت پڑھنے والوں کے حوالے سے، تقریباً 1.5-2 گھنٹے کی بات ہے، کبھی بتاؤں گا انشاءاللہ۔ لیکن حضور کی نعت اگر کوئی پڑھتا ہے تو فائدہ کیا ہوتا ہے۔ ایک شاعر گزرا جس کا نام تھا دلو رام کوثری، بڑا نام، بڑا مشہور شخص تھا، غیر مسلم تھا، ہندو۔ اس وقت وہ دلو رام کوثری لاہور میں، اس کی جو مزار بنی لاہور میں، سنے آپ، وہ اپنے ہندو بھائیوں کی مارکیٹ میں بھی حضور کی نعت پڑھتا تھا، اپنے دوستوں اپنے مذہب والوں کے ہاں بھی حضور کی نعت پڑھتا تھا۔
جب اس کی آخری زندگی آخری لمحہ اس کا آیا نا تو وہ لیٹا ہوا تھا، اس کے جو شعراء حضرات تھے وہ قریب بیٹھے ہوئے، وہ کیا اس کا شعر یاد ہے، لے کے دلو رام کو جنت میں جب حضرت گئی، اس کا شعر مجھے یاد ہے، لے کے، میں نے کہیں پڑھا نہیں، یاد آ گیا، لے کے دلو رام کو جنت میں جب حضرت گئی، غل ہوا ہندو بھی محبوب خدا کے ساتھ ہے۔ یہ اس نے کہا، کیوں کہا وہ سن لیں آپ، جلد بازی میں ناراض نہ ہوں، بڑا فیصلہ ہے۔ دلو رام کوسری کہتا ہے میری زندگی کا آخری دن تھا، فرشتے بھی روح کو نکالنے کے لیے آنے والے تھے، اور میرے سامنے ہندوستان کے سارے شعراء، بڑے بڑے شعراء بیٹھے ہوئے تھے جن کے ساتھ میری راتیں گزری ہیں، تو وہ اچانک چیخ پڑا دلو رام کوسری، چیخ پڑا، اس نے کہا بھاگو میرے کمرے سے، بھاگو سب لوگ باہر جاؤ۔ سب لوگ کیا بات ہے، آپ تو اٹھ نہیں پاتے، سب کو اٹھا کے بھگا رہے ہیں، بولے باہر چلو باہر چلو، بولے آپ کے اندر اتنی طاقت کہاں سے آ گئی، کیا بات، بولے باہر میرے کمرے سے باہر چلو، بولے کیوں، بولے تم دیکھتے نہیں کہ مدینے والے آقا میرے دروازے پر کھڑے ہیں، یہی کہتی ہے بلبلے باغ رضا کی، باغ جناح کی رضا کی طرح کوئی سحر بیان نہیں، ہند میں راست شاہ ہوتا شوقی طبع رضا کی قسم، یہ نام بڑی عظیم چیز ہے۔ دلو رام کوسری کہتا ہے کہ سب کو میں نے بھگا دیا، بھاگو، بولے کیوں بھائی کیوں، بولے تمہیں نظر نہیں آتا وہ مدینے والے آقا میرے سامنے کھڑے، میرے آقا تشریف لائے، بولے دلو کیا چاہتے، بولے حضور آپ کی غلامی چاہتا ہوں، پوری زندگی میں نے آپ کی نعت پڑھی ہے، میرے آقا فرماتے میں اپنا ہاتھ بڑھا رہا ہوں، میرے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ رہے اللہ، پوری زندگی حضور کی نعت پڑھنے والا دلو رام کوسری، حضور نے نام رکھا کوثر علی کوثر، لاہور میں ان کی مزار شریف، اگر نعت دل سے پڑھی جائے تو کرم ہو سکتا ہے کہ نہیں ہے، اگر حضور کا ذکر دل سے کیا جائے تو کرم ہو سکتا ہے، سمجھے میری بات، توجہ سنیں، کرم ہوا، اس سے پہلے بھی کرم ہوا، ایک بات اور یاد آئی سمجھ سے، جو نعت کے بعد سے میں اپنے سارے دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ باوضو حضور کا ذکر کیا کریں، باوضو حضور کی نعتیں پڑھا کریں، اور اپنے سے زیادہ دوستوں کو کامیاب ہوتے ہوئے دیکھنا چاہیں، اللہ تمہیں وہاں کامیاب کرے گا جہاں لوگ کامیابی کی دعا مانگتے مانگتے ختم ہو چکے ہیں، انشاءاللہ ہر شخص کی کامیابی کی دعا مانگے۔ دیکھیں آپ حضور کی نعت کی محفل کا بینیفٹ کتنا ہوتا ہے، یہ بقا شریف ہے، حضور کے چچا حضرت عباس رضی اللہ، ان کی مزار شریف بقی شریف میں ہے، ان کی آل میں سے بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں، یہ ہارون رشید انہی کے اولاد میں سے، خلیفہ محسن باللہ انہی کے نسل میں سے، مستنجد باللہ انہی کے اولاد میں سے، بڑے بڑے دیگر بادشاہ گزرے ہیں، میں سب سے متفق نہیں ہوں کیونکہ کچھ بادشاہوں نے اہل بیت کو بڑی تکلیف پہنچا ہے، باقی یہ فیصلہ میدان میں شرط ہوگا، یہ الگ چکر ہے۔ انہی آل عباس میں سے ایک بادشاہ کے وزیر نے ایک دن اپنے گھر میں حضور کی میلاد کی محفل سجائی، حضور کی آواز زور سے، حضور کی میلاد کی محفل سجائی، دن آ گیا، لوگ آنے لگے، بڑے بڑے لوگ، کیبنٹ منتری آنے لگے، بڑے بڑے لوگ، اچانک ایک لڑکی اپنی ماں کے ساتھ اس محل کے دروازے پر پہنچی، کہتے سبحان اللہ، زمین پر بیٹھے ہوئے، کیا ہے ان کا کاروبار ہے، باتیں ان کی سمجھ میں نہیں آتی پھر بھی محبت سے بیٹھے ہوئے، اللہ چاہے تو ان کو بھی اہدنا الصراط المستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے بھی چھوٹے موٹے کاروبار میں اللہ برکتیں عطا فرمائے، ان کے گھر میں کوئی بیمار ہو تو اللہ اسے شفا عطا فرمائے، سرکار کے دربار کے جو لنگر بٹے اللہ ان کو بھی عطا فرمائے، آمین کہہ دو۔ کتنے لوگ زمین پر بیٹھے ہیں، یہ اپنے گھر میں کبھی زمین پر نہیں بیٹھتے، لیکن حضور کی زمین پر بیٹھنے کا مطلب آسمان پر بیٹھنا ہے، آسمان پر، آپ پہلے دوسرے آسمان پر بیٹھے ہوئے۔ آل عباس کا بادشاہ کہتا ہے وہ میرے دروازے پر بڑی بھیڑ جمع ہو گئی، اچانک ایک لڑکی اپنی ماں کے ساتھ میرے دروازے پر آ گئی، جب میرے دروازے پر آئی نا تو واچمین نے کہا کہ آپ دونوں کون، بولے اندر پتہ چلا ہے کہ حضور کی میلاد کی محفل ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، حضور کی میلاد کی محفل ہے۔ تو واچمین نے کہا، وہ گیٹ کیپر جو تھا وہ دربان محافظ پاڑی، اس نے کہا کہ تمہارے پاس دعوت نامہ ہے، تمہارے پاس وہ دعوت نامہ ہے؟ تو عورت نے کہا کہ واچمین سے حضور کی مجلس میں شرکت کے لیے کون سی دعوت کی ضرورت ہے، حضور تو غریبوں کے بھی ہیں، حضور تو یتیموں کے بھی ہیں، حضور تو بیواؤں مسکینوں کے بھی ہیں، حضور تو کائنات کے لیے رحمت بن کے تشریف لائے، تم یہ کیسی باتیں کرتے ہو، حضور کے ذکر کے لیے کون سی دعوت کی ضرورت ہے؟ واچمین نے دھکے مار کے باہر پھینک دیا، نکل جاؤ اس محل کے دروازے سے، شرم نہیں آتی تم عورتوں کو؟ تمہارے دوپٹے کتنے پھٹے ہوئے ہیں، تمہارے بالوں میں مٹی نے قبضہ کر رکھا ہے، تمہاری چپلیں ٹوٹی ہوئی ہیں، تمہارے بدن سے بدبو آ رہی ہے، تمہارے کپڑوں کے تاروں بہت بکھرے ہوئے ہیں، تانے بانے بکھرے ہوئے ہیں تمہارے دوپٹوں کپڑوں کے،
तुम अंदर जाके बीमारियां फैलाओगी, क्या वैल्यू खराब होगी बादशाह के दरबार की इतनी बड़ी मजलिस की? वो बड़े बड़े लोग आए हुए हैं, अमीर, वजीर, उमरा, रोसा, कैबिनेट मंत्री सब अंदर बैठे हुए हैं हुजूर की मजलिस पर। तू वहां अंदर क्या करेगा? बीमारी फैलाएगी, बाहर निकल। लड़की कहती है मेरी माँ को धक्के मार के जब उसने बाहर किया ना, मेरी माँ बहुत रोई, बहुत रोई, जमीन पर बैठ इतना रोई कि उसके दुपट्टे भीग गए। मेरी माँ का रोना मुझसे देखा न गया। लड़की कहती है मैंने अपनी माँ से कहा माँ परेशान मत हो, चलो घर चलते हैं। माँ ने कहा बेटी क्यों ना परेशान हो, कई महीना पहले ऐलान हो रहा था मोहल्ले में कि 2 महीने के बाद बादशाह के वजीर के घर में हुजूर का जिक्र होने वाला है। उस दिन से मैं इस दिन का इंतजार कर रहा हूं। मैं इतना खुश थी कि आज पता चलेगा हुजूर का चेहरा कितना खूबसूरत है। आज कोई बताएगा कि हुजूर की पलकें कैसी थी, आज कोई बताएगा कि हुजूर की पेशानी कैसी थी, आज कोई बताएगा कि हुजूर के लब कैसे थे। आज जब जिक्र सुनने का वक्त आया तो मेरी गरीबी दीवार बन गई। ये कहता है कि कार्ड लाओ, दावतनामा लाओ। बेटी मैं कहाँ से लाऊं? लड़की ने अपनी माँ को तसल्ली दी। तसल्ली देने के बाद कहने लगी माँ घर वापस चलते हैं। अब जिसका दिल कहे, बहन बेटियां घर में है उनको ये तालीम दे, जिसका दिल कहे वो सुभान अल्लाह भी कह सकता है। लड़की कहती है मेरी माँ घर वापस चलो, एक ज़मीन है घर की, उसको हम साफ़ करेंगे दुपट्टे से, वहीं पर आप बैठ जाइएगा, मैं नबी की नात पढ़ूंगी, आप सुभान अल्लाह कहें। मैं नबी की नात पढ़ूंगी, आप सुभान अल्लाह कहें। तीसरा कोई नहीं, एक पढ़ने वाला, एक सुनेगा, अल्लाह अकबर अल्लाह, आप सुभान अल्लाह कहिएगा, मैं नबी की नात पढ़ूंगी। वो लड़की कहती है मैं अपनी माँ को लेकर घर आई, मैंने अपने दुपट्टे से ज़मीन को साफ़ किया, अगरबत्ती का एहतमाम किया, खुशबू की मौजूदगी हुई तो मैं बड़े अदब और एहतराम से हुजूर की नात पढ़ने लगी। कह दो सुभान अल्लाह। यार वो लड़कियाँ कितनी मुबारक होती हैं जिनके दिल में हुजूर की मोहब्बत होती है, जिनके दिल में हुजूर की मोहब्बत का गलबा होता है। आज मामला कितना गंभीर है मैं बता नहीं सकता। यूट्यूब के ज़रिए से आप अखबारात में, व्हाट्सएप में जो खबरें देखते हैं ना, अल अमान अल हदीस, बच्चियों को हमने हुजूर की मोहब्बत नहीं सिखाई, ख़ानदान की नाक कटवा दी बच्ची ने। क्या क्या गुल खिल रहे हैं बताने लायक नहीं है। आप खुद जानो, फैसला करो, दुआ करो अल्लाह इन बच्चियों को हलाल खिलाने की हमें तौफीक अता फरमाए, इनकी आखिरत को बचाने की भी अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। समझे आप? बहुत अजीब टॉपिक है। इसके बाद वो टाइम भी ख़त्म है। तो वो लड़की कहती है मैंने नात पढ़ना शुरू कर दिया, मेरी माँ ने सुभान अल्लाह कहना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो लोग पीछे बैठे हुए उनकी भी आवाज़ है, जोर से बोले। बात ना कीजिएगा, बात करना हो तो चले जाइएगा, ठीक है? कोई बीच में दरमियान में बात ना कर। जी, जब हुजूर का जिक्र हो तो अपने दिल को मुतमईन करो, ठंडा करो, ठीक है? आज तुम्हारी उम्र 30 साल की है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो 30 साल के थे लेकिन 31 साल में इंतकाल कर गए। बचा के रखो। हुजूर गौस पाक फरमाते हैं कीमती कपड़े पहन के तू अकड़ के दंदनाता हुआ चलता है, भूल गया कि इंतकाल के बाद अगर ये कपड़े नहीं उतरेंगे तो कैंची से काट लिए जाए। मौला अली फरमाते हैं इंसान कितनी जल्दी माजी में चला जाता है, एक ही पल में हाय से थे हो जाते हैं। देखा नहीं आपने वायरस के दौर में, अमवात के दौर में पॉजिटिव हुए फिर मौत, पॉजिटिव हुई मौत। मज़ा इलाहाबादी मेरे दोस्त ने बहुत अच्छी आवाज़ पाई, इलाहाबाद में रहते हैं। वो कहते हैं आसिफ भाई एक दुकान पे गया था तो वो रो के बोला आज मैंने 80 कफन बेचा है। ये वायरस है। डॉक्टर अयूब साहब हमारे बड़े अजीम शख्स हैं, लखनऊ में रहते हैं। बोले आसिफ भाई उजरियाओं में, लखनऊ में शहर में मेरे घर के करीब में बड़ा कब्रिस्तान है। कहते एक दिन में 150 जनाजे गिने जनाजा समी फराज ने कहा जनाजा रहबरी करता है पीछे चलने वाला, दिखाता है उन्हें मंजिल जो रास्ता भूल गए थे। कहाँ जाएंगे हुजूर को भूल करके, कहाँ कौन है जाए पनाह देने। दोस्तों हाथ जोड़ता हूँ, अपने दिल को संभालो, अपनी आंखों को इतनी गंदी ना कर लो कि कभी हुजूर ख्वाब में नजर आए। समझे मेरी बात को? हुजूर को भूल जाने का मतलब खुद को भुलाना, जन्नत से का रास्ता भूल जाना, कामयाबी का रास्ता भूल जाना। अल्लाह अकबर। हुजूर से मोहब्बत थी, घर में छप्पर था लेकिन दिल में हुजूर की मोहब्बत थी। लड़की कहती है मैं नात पढ़ती रही, मेरी माँ, जोर से बोलो, मेरी माँ सुभान अल्लाह कहती रही। कहती रही मेरी माँ रोती गई। मौला गुलाम मुस्तफा वो कहती मेरी माँ रोई तो मेरी माँ का दुपट्टा भीगा, मेरी माँ का दामन भीगा, जहाँ बैठी थी वो ज़मीन भीग गई। मेरी माँ तड़पती रही हुजूर की नात सुन के, हुजूर की बातों को सुन के मेरी माँ रोती रही, मैं तड़पती रही। पूरे घर में कुल 2 आदमी थे, आवाज़ हज़ारों की आ रही थी।
اللہ کہتی ہے جب مجلس ختم ہوئی تو خدا کی قسم میری ماں نے پیچھے مڑ کے دیکھا. ملک شام کے بزرگ ہیں جنہوں نے واقعہ بیان کیا. وہ کہتے ہیں میری ماں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو چیخ پڑی میری ماں. ولیوں کے بادشاہ محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لامکانی سرکار غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی میرے گھر کی دہلیز کو چوم رہے تھے. حضور غوث اعظم میرے گھر کی دہلیز کو چوم رہے تھے. میں نے کہا یا شیخ عبد القادر جیلانی. شیخ ابو حفص الحسنی الموصلی نے فرمایا بڑے بڑے بادشاہ نے زمانہ کی پگڑیاں میں نے حضور غوث اعظم کی دہلیز پہ آپس میں لڑتے ہوئے دیکھی ہے. پہلے میں جاؤں گا غوث پاک کا قدم چومنے کے لیے, پہلے میں جاؤں گا غوث پاک کا قدم چومنے کے لیے, آپ میرے گھر کی دہلیز کو چوم رہے ہیں. تو غوث پاک فرماتے ہیں نا 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 میری بہن, میں تیرے گھر کی دہلیز کو نہیں چوم رہا ہوں, میں تو اس زمین کو چوم رہا ہوں جہاں بہت دیر سے مدینے والے آقا تشریف لائے. سر سے لے کر پیر تک تنویر ہی تنویر ہے, جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تفسیر ہے. دیکھ کر دنیا پریشان ہے جمال مصطفیٰ, وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. حضور سے بہتر کوئی ہے؟ جلدی بولو نہیں ہے, دیر نہیں کرنا چاہیے بھائی. جیسے میرے حضور ہے مدینہ شریف جانے کا جذبہ دل میں پیدا ہوتا ہے. ہاتھوں کو اٹھا کے بتاؤ جانا چاہتے ہیں. میں نے ایک بات کی یار آپ لوگ مدینہ شریف جائیں تو لوگ بولے یار آصف بھائی کیسے جائیں, وہ فلائٹ سے بند ہے, آپ کیا پیدل بھیجیں گے؟ تو میں نے کہا تم نہیں جا سکتے ہو لیکن مدینے والے کو بلا تو سکتے ہو, بلا تو سکتے. بولے کیسے؟ میں نے کہا یوں کہا کرو در حضور پہ ایک روز جانا چاہتا ہوں, بگڑ گیا ہے مقدر بنانا چاہتا ہوں, بہت دنوں سے تڑپتی ہیں حسرتیں میری, حضور آپ کو گھر میں بلانا چاہتا ہوں. جتنے لوگ یہ خواہش رکھتے ہیں ذرا دل سے بولے آپ کہتے سبحان اللہ. جب حضور آ جائیں گے تو کیا کہیں گے؟ سرکار کی آمد. بولے ہاتھوں اٹھا کے بولے سرکار کی آمد. پھر یہ بات کسی کو بتائیے گا تو وہ کہے گا یار یہ کرم کیسے ہوا, تو کہنا میں یہی دعا کر رہا تھا. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں, میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں. ہاتھوں کو اٹھا کے بولو میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سبحان اللہ. وہ کہتی ہے شیخ عبد القادر جیلانی آپ میرے گھر کی دہلیز کو چوم رہے ہیں. غوث اعظم فرماتے ہیں نا 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 میری بہن, میں تیرے گھر کے دہلیز کو نہیں چوم رہا ہوں, میں اس زمین کو چوم رہا ہوں جہاں بہت دیر سے مدینے والے آقا تشریف لائے. تو حضور کو گھر میں بلائیں, درود پڑھنے کا ماحول گھر میں پیدا کریں گے. بولے آپ کے بچے کہتے ہیں ابو ٹافی کے لیے 20 روپے دیجیے, تو پھٹ سے نکال دیتے ہو. بچوں کا خیال رکھنا, حضور نے اس سے زیادہ تمہارا خیال رکھا. ہاں ابو 50 روپے کے ایک سامان چاہیے کھلونا, یہ ابھی لے لے. ابو 500 روپے کی ایک گاڑی آئی ہے مارکیٹ میں, وہ ریموٹ سسٹم ہے مجھے چاہیے, یہ لے لے. آپ کہتے ہیں حضور صوفی سلطان میں فرماتے ہیں نیاز بھائی, فرماتے ہیں کہ جب تمہارے بچے کہیں کہ ابو 500 روپے والی گاڑی چاہیے تو کہہ دینا کہ بیٹا 600 والی لا کے دوں گا, لیکن پہلے 500 مرتبہ حضور پر درود پڑھ کے دکھاؤ. بدلا بدلا. اپنے بچوں کو اچھی تربیت دیں گے انشاءاللہ. تھک گئے آپ لوگ؟ تھک گئے؟ دل سے بولے سبحان اللہ. آپ کے ساتھ سب لوگ بیٹھے ہیں. بات کیا چل رہی ہے؟ جیسے میرے حضور ہیں. حضور کی نعت کا کمال دیکھا آپ نے؟ نعت کا کمال کبھی آؤں گا تو بتاؤں گا انشاءاللہ کہ نعت جن لوگوں نے پڑھی ہے ان کے مراتب کیا کیا ہے ماشاءاللہ. آج تو ٹاپک یہ ہے کہ جیسے میرے حضور ہیں ویسا کوئی نہیں. میرے آقا کے چہرے مبارک کے حسن کے حوالے سے بات چل رہی ہے. اجازت ہے حضور کے حوالے سے ایک بات اور کروں؟ اجازت ہے؟ اگر تھک جائیے گا مجھے بتائیے گا, ٹھیک ہے؟ کیونکہ جیسے لوگ تھکیں گے میں پھر حضور کی بات کر کے تھکاوٹ دور کروں گا. اس چکر مت رہیے کہ میں تھک گیا تو پھر یہ جلدی چھوڑ دیں گے. اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا, مکتب عشق کا دستور دلایا. در حضور پہ ایک روز جانا چاہتا ہوں, بگڑ گیا ہے مقدر بنانا چاہتا ہوں, بہت دنوں سے تڑپتی ہیں حسرتیں میری, حضور آپ کو گھر میں بلانا چاہتا ہوں. میرے مزاج میں شامل نہیں میرے آقا, تمہارے ناز مگر میں اٹھانا چاہتا ہوں. میرے مزاج میں شامل نہیں میرے آقا, تمہارے ناز مگر میں اٹھانا چاہتا ہوں.
اور میں کم سخن ہوں بھائی، میں کم سخن ہوں، نہیں بولنے کا شوق مجھے نبی کے ذکر کا لیکن بہانا چاہتا ہے۔ سرکار نور میاں شاہ صاحب اللہ کا شعر، سبحان اللہ، ذرا محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ ٹاپک کیا چل رہا ہے؟ جیسے میرے حضور ہیں ویسا، بیٹا سنو، جو بچے 7-8 سال کے ہیں ماشاءاللہ، اللہ محبتیں عطا فرمائے۔ ان بچوں کی عمر تھی نا وہ ڈاکٹر اقبال کی، وہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھا۔ میری ماں بہنیں بیٹھ جائیں، بیٹھے سب لوگ، بیٹھ جائیں، بیٹھے سب لوگ، سنیں آپ۔ وہ ڈاکٹر اقبال کہتا ہے میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا۔ کیا کہتا ہے؟ ماں کے پیٹ میں تھا۔ میری ماں حضور کی نعت پڑھتی تھی، حضور پر درود پڑھتی تھی، وہ داہنے ہاتھ پہ دم کر کے میرے پیٹ میں سہلایا کرتی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مجھے بھی اس جلسے میں شریک کرتی تھی، سبحان اللہ۔ مجھ پر حضور کی نعت پڑھ کر کے دم کرتی تھی۔ ڈاکٹر اقبال جب پیدا ہوا، اسکول پڑھنے کے لیے گیا 5-6 سال کے بعد، اپنے اسکول میں ٹاپ آیا، ٹاپ پوزیشن پہ آیا۔ تو 1st 2nd 3rd 4th 5 ٹاپ یہ پوزیشن بچوں کی تھی نا اسکول میں، تو 5 پوزیشن کے بچوں کو ٹیچرس نے بلایا، پرنسپل نے بلایا، بولے ذرا۔ تو جو بچہ 5 پوزیشن پہ آیا تھا اس کو بلا کے پرنسپل نے کہا بیٹا بڑا ہو کے تو کیا بنے گا؟ تو اس بچے نے کہا میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں۔ بولے بہت اچھی بات، ادھر بیٹھ جاؤ۔ اب چوتھے بچے سے پوچھا تو کیا بننا چاہتا ہے؟ اس نے کہا میں ایڈوکیٹ بننا چاہتا ہوں۔ بولے کوئی بات نہیں، تو بیٹھ جا۔ تیسرے بچے سے پوچھا تو کیا بننا چاہتا ہے؟ اس نے کہا میں جج بننا چاہتا ہوں۔ بولے کوئی بات نہیں۔ اور تو؟ بولے میں چیف جسٹس قاضی القضات بننا چاہتا ہوں۔ چوتھے نے کہا ٹھیک۔ اب باری اس بچے کی ہے جو اپنے اسکول میں ٹاپ آیا تھا، جس کا نام تھا اقبال۔ اس سے پوچھا پرنسپل نے بیٹا تو ٹاپ آیا اسکول میں، تو بڑا ہو کے کیا بننا چاہتا ہے؟ رو کے بولا میں صحابی رسول بننا چاہتا ہوں۔ اللہ، میں صحابی رسول بننا چاہتا ہوں۔ ٹیچر کھڑے ہو گئے، پرنسپل کی آنکھ کھل گئی۔ بولا بیٹا تیرے دل میں یہ خیال کیسے پیدا ہوا؟ تجھے معلوم ہے صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی اسے کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھا ہو یا صحبت پائی۔ جسے نابینا لوگ حضور کو نہیں دیکھ پاتے نا، اس حوالے سے جس نے ایمان کے ساتھ حضور کو دیکھا ہو یا حضور کی نالین کا صدقہ پایا ہو، اسی ایمان پر ان کا خاتمہ ہوا، اسے صحابی رسول کہتے ہیں۔ یہ چیپٹر کلوز ہو چکا ہے، یہ نعمت بڑھ چکی ہے، اب دنیا میں کوئی صحابی نہیں بن سکتا۔ تیرے دل میں کیسے خیال پیدا ہوا صحابی رسول بننے کا؟ ڈاکٹر اقبال 6-7 سال کا تھا، رو کے بولا میری ماں کہتی ہے جو صحابی رسول ہوتا ہے وہی عاشق رسول ہوتا ہے۔ بعد میں کیا کہ وہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ اللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ بھائی مصطفیٰ صاحب، ڈاکٹر اقبال کا نوکر کہتا ہے جب میں صبح کو چائے لے کے جاتا تھا ڈاکٹر اقبال کے کمرے میں نا، تو جو قرآن شریف وہ پڑھتے رہتے تھے نا، اس قرآن شریف کو میں ان کے ہاتھ سے لے لیتا تھا۔ وہ چائے ناشتہ کرتے تھے، پھر اس قرآن شریف کو میں دھوپ میں سکھایا کرتا تھا، اتنے آنسو قرآن کے پاروں پہ گرے۔ اللہ، ڈاکٹر اقبال کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ بات حضور کی محبت کی ہے، اپنے بچوں کو یاد تربیت دو، تربیت دو۔ یہ جنازوں کو کاندھا دے، مردوں کی مغفرت ہو جائے۔ ایسا نہیں کہ یہ جوتے پہن کے اپنے ماں باپ کی خبروں پر 5 سال کے بعد بیٹھ کے تاش کھیلے اور موبائل میں لوڈو کھیلتے نظر آئے۔ کوئی پوچھے یار ظالم کہیں گے تو اپنے باپ کی خبر بیٹھا ہوا ہے، اور نا 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 میرے ابو کی یہ نہیں ہے وہ ہے، تو وہ کالر پکڑ کے بولے تماچے ماروں گا، یہی تیرے باپ کی خبر ہے، تو بھول گیا لیکن محلے والے نہیں بھولے۔ یہ کون سی تعلیم ہے کہ باپ کی قبروں کے نشان بچے بھولتے جا رہے ہیں؟ ہم نے ان کو پتہ نہیں کون سی تعلیم دی ہے۔ سینٹ زیویئر سینٹ جوزف مدر ٹریسا اسکول میں ان کو ڈال دیا، سمجھتے ہیں کہ جنت میں ڈال دیا۔ ہاں، ان کو حضور کی محبت بھی سکھائیں۔ ڈاکٹر اقبال سے کسی نے کہا اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنائیں، عالم بنائیں، بولے سب سے پہلے اپنے بچوں کو عاشق رسول بناؤ۔ دیکھیے حضور کا عشق ان بچوں کے دل میں پیدا ہوا تو کتنا نکھار آیا، حضور کے چہرے کا حسن ان بچوں کے دل میں پیدا ہوا تو کتنی تبدیلی آئی۔ دیکھیں آپ کتنی تبدیلی آئی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف سے نکلے، کہاں سے؟ سب نہیں بول رہے کہاں سے؟ مکہ شریف سے نکلے مدینہ شریف کی طرف۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنے ہوئے؟ 2۔ حضور کے ساتھ ابو بکر صدیق تھے۔ بس جیسے مدینہ شریف کے قریب پہنچے نا، جیسے مدینہ شریف کے قریب پہنچے، کچھ کوس باقی رہ گیا تھا۔ حضور نے فرمایا ابو بکر، جی حضور، کہتے ہیں کہ میرے آقا سامنے کے گھر پہ چلے جاؤ، جا کے
अंदर से कोई निकले तो उससे कहना भूख लगी है खाना वो तो दे दो, उसके बदले में कुछ पैसे ले लें। बहुत ही मोहब्बत से ये सुनने वाले लोग हैं और आप ये शाहिद आदिल है। सिद्दीक अकबर गए और जाने के बाद आपने उस दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर कोई है, एक औरत निकल के आ गई। जब उस औरत ने सिद्दीक अकबर को देखा तो खुश हो गई। ऐसा सादिक, ऐसा अमीन, ऐसा मुबारक चेहरा